السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسفر اور میں مانی. کیسے ہیں اور ٹھیک ٹھاک؟ ہم ایک بار پھر اپنی پوڈ کاسٹ لے کے آ گئے، اس بار ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ میں. ماشاءاللہ سے 6 مہینے بعد ہم آئے. ہاں، ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی چیز بڑی ہوگی تو پھر ہم آگے کریں گے. اور بڑی چیز ایک ہی طرف سے ہو رہی ہے. ہاں، اس وقت تو ملک میں ایک ہی طرف سے ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ اس بار ایسا ہے کہ کسی نے لکھ دی کتاب دوبارہ. تو جو پہلے کتاب لکھی تھی اس کی تو ہم جانتے تھے کون ہے وہ. میں تھوڑا جانتا تھا. ہاں، لیکن ہماری وہ اتنی رسائی نہیں تھی، نہ ہمارا کوئی موڈ تھا اتنی بری کتاب پہ بات کرنے کا. لیکن یہ والی کتاب جو ہے اس کا ایک تو نام بڑا اچھا ہے، اٹس اے نائس رومانٹک نیم، ویئر دی اوپیم گروز. اینڈ جو ہمارے ساتھ خاتون ہے پٹھانی، تو وہ بھی ساتھ ہیں، تو آ گئی ہیں. تو ان سے ہم نے سوچا دوستی ہماری بہت پرانی ہے، ہماری فیلڈ کی بھی ہیں، اور وی نو ہر سنس گاڈ نوز ہاؤ مینی ایئرز ناؤ، since I started at least. حاجرہ ویلکم ٹو آور شو. حاجرہ آپ نے جو بم پھاڑے ہیں کیسی ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ابھی تک صحیح ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی زندہ تک ہے؟ فی الحال ٹچ وڈ. انٹرنیٹ پہ تو تقریباً کافی حد تک آپ کو مار دیا ہوا، یا ابھی تک وہاں سے بھی کوئی بمبارڈمنٹ نہیں ہوئی؟ وہ جو کلٹ ہے نا، وہ تو پتہ نہیں روز کیا کیا خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. کبھی کس کو جیل سے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جیل میں جو بائیڈن کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو کچھ بھی کر لیتے ہیں نا، تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ملنے ان سے. ہاں، اور آسٹریلیا کی وہ جو کتاب میں کیا میں وہ تھا، ورلڈ کپ پڑھا رے تھے بیسیکلی، ہمارا ورلڈ کپ. ہمارا یہ بھی آیا تھا. یہ بھی آیا تھا. یہ بھی آیا تھا. آپ نے پڑھا؟ آپ نے مس کیا؟ مس کیا میں نے وہ. صحیح ہے. اچھا، اس میں چکر کیا ہے کہ کتاب، آپ کی کتاب پہ آتے ہیں، پہلے ذرا یہ بات کر لیں کہ پہلے اس کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ لیتے ہیں نا ذرا. حاجرہ آپ ایک تو پہلے بتائیں کہ آپ 2009 میں کراچی آئی تھیں؟ 2009 کے شروع میں ہی نہیں 2008 میں آئی. 8 میں. حاجرہ when I first met her، مجھے ایز اے ڈائریکٹر مجھے یہ لگا تھا کہ شی ہیز دیٹ سینسیبلٹی آف اے ماڈرن گرل، جس کی انفلوئنسز جو ہیں وہ لوکل ٹی وی یا فلم سے نہیں آ رہے، وہ ویسٹ سے آ رہے ہیں. تو جو ویسٹرن لڑکیوں کا انفلوئنس ہوتا ہے، جب وہ اس کو اڈیپٹ کرتی ہیں یا کرتی ہیں اپنے لوکل سین میں، تو بہتر ایکٹنگ لگتی ہے، وہ ڈفرینٹ ایکٹنگ لگتی ہے. دیٹس واٹ یو ور ڈوئنگ. جو میرا ایک میں ریٹ کرتا ہوں ایکٹنگ میں، تو حاجرہ اچھی ایکٹریس ہے. آف کورس. اور حاجرہ اس طرح سے نہیں آئی جس طرح سے بری عورت میں واز اے شاکر فار می وین یو ڈیڈ بری عورت. آئی واز لائک واو، یو کین ڈو دس ٹو. It was shocking. I don't know if it was shocking for you or not, but it was amazing. اور کش میں بہت اچھا کیا آپ نے. کش میں ہاں، کتنا دیسی کیریکٹر تھا، اور کتنا وہ چوٹی اور مڈل کلاس فیملی، اور یہ سب لوگ نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے نا، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ماڈرن ہے یہ ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہی ہوں نا، اتنا آسان ہو گیا ہے. ابھی ہم یہی بات تو کر رہے تھے، انسٹاگرام پہ اس کو دیکھو، اس کو اس کے اتنے فالوورز ہیں، اس کو اس پہ ڈالو، اس کو ٹک ٹاک پہ اٹھاؤ. وہ اس نے ایک کامیڈی کا چھوٹا سا وہ ریل بنائی تھی، اس کو اتنی لیزی ہو گئی ہے ہماری لیزی نہیں ہے، کاسٹنگ کاؤچ ہمیں ایسی ہو گئی ہے، بہت لیزی ہو گئی. ان کو پتہ نہیں ہے، بیکاز ایکسپیرینس نہیں ہے یا ایکسپرٹس نہیں ہے اپنے کام کے. تو وہ بیسیکلی کاسٹنگ اب اس طرح ہوتی ہے کہ انسٹا سے اٹھا لو، ٹک ٹاک سے اٹھا لو. نوکری ہے. اچھا، تو کہاں اتنے عرصے سے کہاں غائب کیا کر رہی ہیں؟ کم آتی ہیں ٹی وی پہ ویسے؟ ہاں کم، ابھی تو بہت ہی کم آتی ہیں. 1 سال سے میں نے کچھ نہیں کیا، جب سے وزن بڑھ گیا ہے. لا صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کو فلم کر رہی تھیں یا کوئی ڈاکومنٹ، مجھے یاد ہے وہ تو میری اپنی پروڈکشن ہاؤس. تو 2 سال ہو گئے. پچھلے سال فلم بنائی، شارٹ فلم، تو پھر اس کو فیسٹیولز میں بھیجا. تو کون سی شارٹ فلم کا نام کیا ہے؟ فلوٹنگ برڈز. فلوٹنگ برڈز نام ہے. اور کیا منشر پہ بنایا تھا. منشر جھیل نہیں ہے، فشنگ کمیونٹی جو رہتی ہے، انہیں چھوٹے چھوٹے ان کے وہ ہوتے ہیں، بوٹس ہوتے ہیں، اسی میں باقاعدہ وہ رہتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں بہت ہی خوبصورت ایوارڈ اس کو ملے. ہاں جی ہاں جی، 12 award. Floating birds, if you can get hold I of will it release from it soon. ہاں جی، ریلیز کریں گی تو پھر دیکھیں گے. بہت سے لوگ جب وہ کرتے ہیں نا، جب اپنا کمنٹ پاس کر دیتے ہیں کہ یہ کیا، اس کو تو کیا پتہ ہے وہ وغیرہ، تو پیچھے اس کے کام ہمیں بتانا مشکل ہے کہ یہ کام بھی آپ کا ساتھ دار ہے. ورنہ کتاب تو میں بھی لکھنے والا ہوں اس طرح پہ. ویسے میں تو نہیں، لیکن اس پہ کوئی ایک آدھ کتاب آئی جائے گی اس کے بعد، اس انٹرویو کے بعد. نہیں، میرا نہیں خیال کتاب اب تصویروں والی کتاب آ سکتی ہے کہ لکھی والی تو نہیں آ سکتی. اچھا، کلرنگ والی. ہاں، کلر اپنی مرضی کا رنگ بھر دے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے جو کتاب ہی لکھی ہے، تو آپ نے بہت پہلے لکھی تھی، 2011 میں 14 میں 2014 میں ہے نا. اور اس کے بعد یہ ریلیز نہیں، پبلش نہیں ہو سکی، اس کو روکا گیا، آپ کو بہت تنگ کیا گیا. لیکن بیچ میں ایک حکومت آئی ہے. میرے دماغ میں سوال آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ روک دیا تھا پیچھے، بیچ میں نون لیگ کی بھی گورنمنٹ آ گئی تھی پراپر. پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی، آئی تھنک دیٹ واز جسٹ ڈمی گورنمنٹ. ڈمی، اٹ واز اے ڈمی گورنمنٹ ان بٹوین. تو اچھا، تو خیر وہ اپنی کتاب پھر فائنلی کیسے پبلش ہونے لگی ہے؟ ایک دم سے پرمیشن کیسے مل گئی آپ کو؟ کس نے دی پرمیشن آپ کو؟ مجھے زیادہ میرا امپورٹنٹ سوال یہ کہ ٹائمنگ کیا ہے اتنی کیا زیادہ؟ سب مل کے ایک طرف سے کر رہے ہیں کیا نام ہے. 9 سال سے ٹائمنگ میری نہیں بن رہی تھی. اب میرے لیے آئی تھنک آئیڈیل ٹائم نہیں ہے. اٹس مور اباؤٹ کہ مجھے وہ اسپیس مل گئی ہے آفٹر 9 years. آئی مین یہ کوئی
اتنی آسان بات نہیں ہے. اس سے پہلے گورنمنٹ تھی, اس وقت بھی میں اپنی طرف سے اچھا میں کیا لگی ہوئی تھی, پہلے میں اپنے اکاؤنٹس کو ریسٹور کرنے میں لگی ہوئی تھی جو انہوں نے ہیک کیے ہوئے تھے. تو میں لگی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ میری کتاب کا کیا سٹیٹس ہے, کم از کم وہ جو نویلا جو میں نے لکھی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے. وہ بھی تو بائی دی وے کچھ ابھی تک وہ ریسٹور نہیں ہوئے نا, نہیں ہوئے, نہ میرا انسٹاگرام, نہ میرا ہاٹ میل, کچھ بھی نہیں. انسٹاگرام لگا تو پڑا تو ہے آپ کا انسٹاگرام, وہ ہیک ہو گیا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں اس کو کتنے 2 سال ہو گئے, اس پہ کوئی اس کو کیا کہتے ہیں کوئی پوسٹنگ نہیں ہوئی نا 2 سال سے. تو وہ انسٹاگرام اس کو لرن کر دیتا ہے نا, کہتا ہے نظیر آپ نے اتنا کام کیا, سب چیزیں کی, لیکن لائم لائٹ میں آپ اس وجہ سے ابھی آئی نہیں ہیں, صحیح ہے نا. یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ یہ سوال سب کر رہے ہیں نیچے جتنے بھی, وہ کمنٹس پڑھ رہا تھا بیٹھ کے, کہ اگر فرض کریں کہ میں لکھتا ہوں کتاب کسی پہ, نواز شریف پہ, چلو نہیں میں جس کو جانتا ہوں, عمران خان کو میں بھی جانتا تھا نا, میں بھی کتاب, لیکن میرے ساتھ اتنا کام کلوز ہوگا نہیں, جیسے تو مصطفیٰ کمال کو, ہاں مصطفیٰ کمال کو میں جانتا ہوں, مصطفیٰ کمال پہ کتاب میں کلوز تو ہو سکتا ہے, صحیح نا, نہیں میں کیسے کلوز ہو سکتا ہوں. ہی گوز بوتھ ویز شی از سیئنگ. اچھا پھر ہاں پھر کیا ہوا؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ کتاب ایتھیکل ہے یا نہیں, ایک سوال ہے. اچھا ان ایتھیکل تو نہیں ہے. آپ ایتھکس کس کرائٹیریا سے پوچھ رہے ہیں کہ ایتھیکل کیسے ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پبلک ہے وہ کہہ رہی ہے ہر ایک کی پرسنل لائف ہوتی ہے, میری بھی ہوگی, اس کی بھی ہوگی, آپ کی بھی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. لیکن وہ انسان جو ایک ملک کا پرائم منسٹر بننا یا پرائم منسٹر آفس کے لیے وہ پبلک فگر ہوتا ہے, اس کی پرسنل لائف تب نہیں رہتی. اب دیکھیں وہ تب نہیں رہتی جب وہ کچھ اوتھ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو سیبوٹاج کرتا ہے, یا اس کو موریلٹی پہ. دیکھیں جس طرح اس نے دین کا استعمال کیا ہے, جس طرح اس نے جہاد کا تانا دے کے لوگوں سے ووٹ باقاعدہ انگلی سے یوں کر کے کہ حساب ہوگا آپ سے, اور جس طرح اس نے ریاست مدینہ کا چورن بیچا اس ملک کو, اس کے بعد آپ کس طرح سے آپ کی ذاتی زندگی جس طرح سے آپ جیتے ہیں, جو عیاشی آپ باہر نہیں کر سکتے, وہ اسی وجہ سے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے آپ اسی ملک میں اس کے لیے رہ رہے ہیں کہ آپ سے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں کتاب لکھنا کیا, میں تو کہتی ہوں کافی لوگ جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے, کتاب لکھنا تو بہت دور کی بات. کوشش کر لیں جو یہ لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں, کہاں بیٹھ کے I don't like how she looks, I don't like this book, don't read it, find another hobby. اب وہ میرا قصور تو نہیں ہے نا کہ ڈی چوک پہ سرکس بند ہو گیا ہے. نہیں حاجہ, I think the people جو کمنٹس کر رہے ہیں ان کا بیسکلی میں جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ اگر میری اس سے دوستی ہے آج, اور میں اس کے ساتھ, اور پرسوں میں اس کا بیکاز پھڈا ہو گیا, یا آئی فیل کہ مجھے لگا ایسے ون ڈے آؤٹ آف دا بلو کہ یا ون ڈے بیکاز آف سم ریزن دیٹ سم تھنگ دیٹ ہی ڈیڈ, اور میں اس کی وہ ساری وہ باتیں پرسنل جو میرے ساتھ اس نے ہوئی ہیں ایک بہت عرصے پہلے, ان کو ڈاکیومنٹ کر سکتے نہیں, جیسے ہے کہ تم نے جیسے تو کوئی نشہ کرتا ہے میں لکھنا شروع کر دوں اس کے بارے میں, سو دیٹس ان ایتھیکل دیٹ وے کہ آپ نے اب دوستی خراب ہوگی تو آپ اس کی آپ اگر اپنا میموار لکھ رہے ہیں تو اس کی لیگل کانسیکوینسز ہوں گے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا کہ اس نے یہ سب کیا ہے. ثبوت ہے جی, ویڈیو ثبوت ہے یا آڈیو ہے یا میسیجز کا ہے بیسیکلی؟ بلیک بیری آپ نے تو اٹھا لیا تھا ان کا؟ نہیں, میری اپنی بلیک بیری تھی. تو ثبوت پکچرز کے فارم میں ہے یا آڈیوز کے فارم میں ہے یا ویڈیوز کے فارم میں؟ نہیں کافی دیکھیں کافی لوگ ہیں ایبسلیٹلی کریکٹ کہ یو نیڈ ٹو ہیو پروف کہ آپ کی باتیں بول رہے ہیں, تو کوئی تو کیونکہ کوئی بھی کھڑا ہو کے بھی ابھی کوئی یہ کتاب جب پراپرلی سرکولیٹ ہوگی تو کوئی ایک بندہ ڈیفیمیشن آپ کو لے کے جائے گا ضرور عدالت تک, کوئی تو صحیح وکیل ہوگا. I think you're prepared for that. Of course, that's the first thing you're prepared for. Okay, let's get to your book, right? So actually it was an easy read that way, because since I know you and I also know Imran Khan that way, so and we've met him a few times personally as well, so we understood somewhat کہ تم جو بیان کر رہی ہو کتاب میں وہ ویسا ویژولی دکھ رہا تھا مجھے. So it was an easy read that way, تو میں پڑھتا گیا تو I think it took me 6-7 hours تو ختم ہو گئی. تو مجھے میں جو کوشچن آتے گئے میں لکھتا گیا ساتھ ساتھ. تو I want to start from the beginning, and I want to say کہ you said کہ you really bashed in a, I can't say bash, but it was a lot of resentment that you have towards your mother. تم نے وہ بالکل بلیٹنٹلی لکھ دیا ہوا ہے. میں اس کی وجہ دیکھیں, آپ جب میموار لکھتے ہیں نا, اگر میں آپ نے کہا نا کسی اور کے بارے میں لکھنا شروع کروں, مجھے سب سے پہلے اپنے بارے میں اپنی سچائی کیونکہ یہ میموار میرا ہے, اس میں ضرور کافی لوگوں کا ذکر ہے, اور خاص کر ایک بہت بڑی شخصیت کا عمران خان کا ذکر ہے ٹورڈز دی اینڈ, ٹورڈز دا سیکنڈ ہاف, لیکن یہ میری کتھارسس تھی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کتاب میں پیسے نہیں ہوتے, اور یہ پبلسٹی کے لیے آپ اس لیے نہیں کر سکتے. وہ پبلسٹی کیا جس میں آپ رسک, اپنی جان کو رسک میں لیں, آپ لوگوں کی ٹرولنگ کریں, لوگوں کی ٹرولنگ کا برداشت کریں,
لوگوں کی غیر ذمہ دارانہ سوالوں ایسے ایسے سوال مجھ سے پوچھے گئے ہیں کچھ انٹرویوز وغیرہ میں کہ میں سوچتی ہوں کہ یار یہ جرنلزم کس طرح کی ہے. ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. That's their prerogative. The question was about your mother though. That's what I'm saying. Sorry. مجھے سب سے زیادہ اپنی آنیسٹی اور اپنی کتھارسس دیٹ آئی نیور ہیڈ اے ویری ہیلدی ریلیشن شپ وتھ ہر. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جس سے آج کل بڑا اپنے کچھ ٹرمز ہیں نا بڑے پاپولر ہو گئے, سائیکائٹرک تھراپسٹ ٹرمز, ٹاکسک پیرنٹنگ اور یہ چیزیں. تو آپ جب یہ چیز سمجھتے ہیں ابھی ہماری ایج میں خاص کر آ کے نا, تو وین یو لک بیک یو سی یہ جنریشنل جو تھا نا یہ ہمارے یہاں کتنا نارملائز ہوتا ہے ابیوز, کیونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس سے ایسا دیکھا ہوتا ہے تو پاسنگ اٹ آن کرتے دے پاس اٹ آن. وہ ان کی پیرنٹنگ اس لیے ہوتی ہے بیکاز میں نے بار بار کہا ہے شی آلسو واز ڈیلنگ وتھ سو مچ, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وٹ شی واز ڈیلنگ وتھ, بٹ وہ اسٹرکٹ بھی تھیں, ابیوسو بھی تھیں. تو یہ ڈاکیومنٹ کرنا کافی چیزیں جو میں نے اپنی بڑی پرائیویٹ باتیں اس میں کی ہیں کیونکہ دس از مائی میموار نا. تمہارے اندر کی سوچ تو ایتھکس یہ ہوتی ہے, سب سے بڑی ایتھک یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کا احتساب کریں جب آپ میموار لکھتے ہیں. ایسا کیونکہ اسٹارٹ میں نا اس نے اپنے بارے میں بتایا جو وہ ایک بنگالی نوکر کی بات, ہاں جی میں اسی پہ باہر تھا اگلا. وہ صحیح ایک طریقے سے یہ کہہ رہی ہے کیونکہ آپ کو بتانا پڑتا ہے اپنے بارے میں, اپنے بارے میں میرا ہے والے ہیں تو مطلب وہ کہہ رہی پہلے اپنا وہ ایسے کہا نا پہلے اپنا احتساب, آپ لفظ استعمال کرتی ہے وہ ایک ٹریگر ہوتا ہے وہ احتساب, وہ احتساب کرنا چاہیے اجرا جو وہ نہیں کر رہے ہیں, ان کا اپنا تو ہو رہا ہے نا. لیکن اس کتاب کو میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا. آپ نے ہر طرح سے آپ نے ہر طرح کی ایکٹنگ بھی کی ہوئی ہے, آپ نے ہوسٹ بھی کیا ہوا ہے, ماڈلنگ بھی کی ہوئی ہے, آپ نے ماڈلنگ بھی کی ہوئی ہے, آپ نے فیشن ٹی وی بھی کیا ہوا ہے بیسکلی. اور جس زمانے میں آپ ان کو مل رہی تھیں آپ بھی اسٹرگل کی کر رہی تھیں بیسکلی. میں تو نیو کمر تھی, اسٹرگل تو بہت دور کی بات, نیو کمر, ایک نیو کمر جس کو اتنی نیویگیشن سکلز بھی اتنی اچانک سے عمران خان مل گیا. اچانک سے عمران خان کو میں مل گئی. میں تو اتنے بڑے سیلیبریٹی کو نہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوتی نا آپ کو, اتنے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں ہم نہ, تو ان کے پاس جا رہے تھے, سلام کیا, پھر واپس ہٹ گئے, تو وہ لوگ آپ کو دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک سوال میں کروں گا پھر آپ کتاب پہ آئیے گا. جو ریپوٹیشن ہے خان صاحب کی وہ تو سب کو پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے, وہ تو خود بھی بولتے ہیں کہ میں تو تھا پہلے. کیا واقعی ہمیں پتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 15 سال پہلے یا 10 سال یا 12 سال پہلے, کیا آپ کو لگتا ہے ان کی ریپوٹیشن جو ابھی اتنی ایکسپوز ہوئی اس وقت کیا ہمیں اتنا پتا تھا, ہم سپورٹ کرتے؟ آپ یہ ساری باتیں ہٹا دیں. being a playboy اور being borderline, بات کر رہی ہے اس وقت, تو میں آپ دونوں بھی یوتھ تھے, بھکت تھے, میں تو پراپرلی پارٹی کے اندر تھا, یہ تو چلا گیا بیچ میں سے, میں تو بعد میں بھی 8 سال تک رگڑا کھاتا تھا. اور جب کراچی میں کیمپیننگ اس نے تو کیمپیننگ کی پی ٹی آئی کرنے والا تھا 2013 میں. بٹ دی تھنگ از کہ وہ ہم جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے, اور اس وقت تھوڑا سا ہمارا ملک اتنا کریزی بھی نہیں تھا نا, نہیں تھا, یہی تو ساری بات ہے. ہماری ایکسیپٹیبلٹی کافی بہتر تھی, اور یوزڈ ٹو تھنک کہ یہ تو کول چیز ہے, یہ تو ہونی چاہیے, اور یہ پرائیویٹ لائف ہے, اور ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے میں, ہم لوگ بھی کول تھے نا اس وقت. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ مورل کمپس کو یہ اس کو ایڈجسٹ کرنا خود بھی, اور یہ دیکھنا ہم کتنے ایکسکیوزز بناتے ہیں. اور اس وقت he was not that exposed, and also he had not gotten as bad as میرے خیال میں as far as he's gone now. That is true though. He has really taken those leaps. اچھا اگر یہ سب کچھ نہ کرتے جو یہ میس ہوا ہے پیچھے, تو آپ یہ کتاب یہ جو ان کی حکومت میں جو ہوا ہے بیسکلی, میں 2014 میں لکھی نہیں, وہ تو آپ لکھ دی تھی نا, لیکن آپ کیا وہ کتاب روک لیتی ہیں یہ پیچھے؟ نہیں, بلکہ اس کے بعد جو میں نے اسے ایڈیشنل چیپٹرز ابھی فورسائٹ میں لکھے ہیں, آپ لوگوں نے آخر میں پڑھے ہوں گے, اس کی پھر یہ آیا نا, اینڈ میری تو توقعات کم تھیں. وہ کہتے ہیں نا مائی ایکسپیکٹیشنز ور لو, بٹ او مائی گاڈ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آنیسٹلی. تم لوگ سوچ سکتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے یار یہ تو صحیح نہیں لگ رہا, بیچ میں وہ ریئلائز ہوا تھا نا. میں آپ کو پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی پچھلا والا, ڈسلوژن اس لیے ہو گیا بیکاز ہم نے حساب لگایا, آئی تھاٹ وین ہی وڈ کم انٹو پاور, تو جو باتیں وہ کرتے ہوتے ہیں وہ کچھ نظر آئیں گی, کم از کم کچھ تو نظر آئے گا. وہ ریورس ہو گیا, وہ تو ریورس ہو گیا. اس نے 30 سال ہمیں مزید پیچھے کر دیا, بنایا, and that really hurt me. I thought کہ بھائی آپ بول رہے ہیں کہ میں بوٹ, دیکھو وہ ایک بات انہوں نے کرتے تھے اسپیچز میں کہ چیری بلاسم اور بوٹ پالش کرتا ہے. میرا سوال ہے آپ بھی تو بوٹ پالش کر کے آئے ہیں, یہ بھی تو بولے. نہیں, یہ جو خود کر رہا ہوتا ہے نا, یہ اسی وقت کسی اور پہ وہ الزام جان بوجھ کے لگاتا ہے تاکہ اس پہ نہ آئے اور لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو. ایک ڈیلوژنل
اور اس کا پتہ ہے اس کو صرف اپنے کلٹ کو وہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا کلٹ. اس کو نہ کورٹ سے کچھ لینا دینا ہے نہ اس کو گورننس سے کچھ لینا دینا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کلٹ کو انٹرٹین کروں گا, چارج کروں گا, کلٹ میرے لیے ووٹ ڈالے گی, وہ ووٹ ڈالے گی تو میں آؤں گا, پھر میں اپنی مرضی سے پھر سے چیزیں کروں گا. دس از نوئنگ ہم, دس از ہاؤ ہی تھنکس. اچھا عمران کے اچھا عمران پہ عمران بیکاز یہ کتاب جو ہے نا اس میں عمران نہیں ہے صرف, اس میں پہلے یہ بھی تو ہے. جی جی نہیں میں ہی ہوں, بٹ وہ میری ایکسپیرینس جو اس کے ساتھ تھی وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پتہ نہیں آپ کو اس بات کا بار بار اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جو جتنے آپ کے انٹرویوز ہو رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے تو خیر بہت ہی ہو رہے ہوں گے, یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. It's not because he wrote a book. No, of course not. یہ کتاب کیسے نہیں ہو رہی؟ کتاب روز 5 لوگ لکھ رہے ہیں, لیکن یہ آپ کی پاپولیرٹی عمران خان, اگر کتاب میں سے عمران خان نکال دیں آپ, جہانگیر خان ڈال دیں, ہاں جہانگیر خان, الطاف حسین ڈال دیں آپ, نہیں کریں گے. نواز شریف کو کتاب لکھیں گے, نہیں کریں گے. پیپل آر انٹرسٹڈ ان نوئنگ اباؤٹ attention is only on him. نہیں, عمران سیلز, عمران از میڈیا کے لیے, عمران سیلز, اینڈ دس از آلسو پارٹ آف دیٹ سیلنگ. اینڈ رائٹ ناؤ عمران بیشنگ بھی چل رہی ہے, ہیوی ڈیوٹی, سو اٹ کائنڈ آف کمز انٹو کانٹیکسٹ. سوال یہ بنتا ہے اس ساری لب لباب کا کہ سب کہتے ہیں کہ آپ کو بھی لانچ کیا گیا ہے, کتاب کے اندر تو ہم جائیں گے, آپ کو پراپرلی لانچ کیا گیا ہے کیونکہ آپ اس ٹائمنگ پہ آئی ہیں جب عمران خان پہ ہر طرف سے ہی جو ہے وہ فائرنگ ہو رही ہے, چاروں طرف سے, مطلب ان کے گھر سے بھی ہو رہی ہے, گھر کے باہر سے بھی ہو رہی ہے. Okay, so I'll tell you this is interesting. مجھے I was talking to a friend who is not a politician by any means. چوتھے بندے کی بات بزنس مین ہے, ہاں XYZ بزنس مین ہے, از این اولڈ اسکول بڑی. تو جب ہم بات کرتے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر رہے, تو اس نے ایک بندے نے بیچ میں اپنے ڈنگے ماری, سب ڈنگے مارے ہوتے ہیں, ہم بھی مارے ہوتے ہیں, تو اس نے ایک ڈنگا مارا. اس نے کہا یہ لڑکی نہیں ہے حاجرہ. میں نے کہا بوائے, آئی ایم ٹیلنگ یو بوائے, یہ جو ہے نا یہ ISI کی پلانٹ ہے بوائے. اس نے نا یہ بولا ایجنسیوں کی. تو جو اچھا ادر پیپل دیکھیں سب سے کنوینئنٹ ہائپوتھیسس یہی ہے نا کہ اگر اس کی کتاب ابھی میرے اوپر جو سینسرشپ تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ وہ انوائرمنٹ جو ہے نا جس طرح جو اس ٹائم پہ ہوئی ہے, یہ میرے اوپر مانی اگر میرے یہ لانچ ہوتا نا تو یقین کریں میری ابھی ساری پاکستان کے انٹرنیشنلی آپ کے پاس اگر جس طرح یہ ایجنسیز کی بات کریں نا, اس طرح کی ایجنسی آپ کے پیچھے ہو نا, nothing can stop you. Imagine the resources you have. تو اتنے سال کیوں رکی بک, تم یہ کہہ رہی ہو؟ اگر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میرے سے وہ censorship that has been lifted. I'm able to do something even at this stage. I've only limited for publicity کہ public interest, اور وہ بھی میں شکریہ ادا کر رہی ہوں ہر جرنلسٹ جس نے وی لاگ کیا نا, اس نے شیئر کی, ان سب نے شیئر کی میری انویٹیشن جو میں نے خود کینوا پہ بنائی تھی بائی دا وے. وہ سارے وہ جو کارڈز وغیرہ وہ سارے میں نے ڈیزائن کیے تھے. انہوں نے اتنی اس کو وہ کر دی کہ ہمیں خود وہ جو PR والا تھا نا ہمارا چھوٹا موٹا تھا بیچارہ, وہ کہتا ہے میرا نام نہیں لینا, میں پھنس جاؤں گا یہ وہ. اب وہ اس کو انہوں نے اتنا مشہور کیا کہ ان کی ایونٹ لانچ ہو رہی ہے, پہلے کتنے 20-25 انوائٹس تھے, مے بی 50, وہ پھر بعد میں وہ باقی سب پھیل گیا تو the reporter started contact, انہوں نے thanks to them وہ اتنی پبلسٹی مل گئی. بہت امپورٹنٹ لوگ آئے ہوئے تھے اس کے اندر. ہم کریں گے تو کبھی نہیں آئیں گے بیسیکلی. The book is relevant right now. Because it's a relevant topic right now. بالکل it is. It's a relevant topic. تو پھر میرے اوپر تو میں یہ کہتی ہوں جب ایجنسی آپ کے پیچھے ہوتی ہے نا, then you don't have any hurdles or problems. آپ کے پاس پیسوں کی کوئی, میرے پاس بہت لمیٹیشنز ہے ابھی اس کی, اس کو لانچ کرنا, اس کو پبلسٹی دینا, اور ابھی بھی فلی اسکیل وہ پورے مارکیٹ میں نہیں آئی. جب ایجنسی ہوتی ہے نا, حجت میں کٹ کر رہا ہوں, آپ کے پاس بہت ریسورسز ہوتے ہیں. میں بولا تھا کہ مجھے کسی ایجنسی نے روکا نہیں, مجھے روکا نہیں, مجھے کسی نے روکا نہیں. یہ بات پہلے تو روک ٹوک ہوتی تھی نا, ورنہ رک جاتا تھا نا. ہاں تو اس وقت ایجنسیز were supporting Imran. So now at least that threat is not there. That threat is not there. اور میرے ساتھ 9 سال کا وہ جو غصہ تھا نا, I was too determined to get it out now. Too determined. The Pathan in me was upset. The Pathan in me was on fire. آپ کی جو کتاب ہے وہ تو ویسی سیل ہونی تھی. اچھا میں چاہتا پتہ وہ مجھے نہیں پتا, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ابھی I can't predict کہ کتنا سیل کرتی ہے, اور میرے خیال میں پاکستان میں اتنے پیسے بھی نہیں بنتے ہوگے اس سے. کون پڑھتا ہے, پڑھتا کون ہے, پتا نہیں کون پڑھتا ہے. عمران خان کے بھکت جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے شاید, تصویریں ڈال دیتی اس کے اور وہ انجوائے کریں گے کہ ہائے ہمارا لیڈر اتنا گرا ہوا ہے, اتنا کول ہے. اچھا اور وہ پتہ ہے میں ٹیل یو وائی I was interested in this interview because I thought کہ we should do this podcast with you because I want people to read the book. Yeah. Because when I was reading it I was thinking oh shit یہ لوگوں کو مزہ آئے گا پڑھ کے, because اس میں مزے کی چیزیں ہیں. ہاں یہ نہیں کہ ایک دم سے اٹیک ہوا ہے. نہیں اس میں Not that I'm bragging myself, I think it's a good book. It's an interesting read because I'll tell you for the audience as well, I'll tell you something interesting. It's a good book to read because it gives you an insight of your hero. اس میں اس نے برائی کوئی نہیں کی ہے, آپ وہ بک پڑھیں اس میں it's factual. It's like کہ آپ فلم کا سین دیکھ رہے ہیں
اس میں اس نے بتایا وہاں سے یوں آیا, اس نے یہ کیا, اس میں کوئی برائی نہیں ہو رہی اس کی کہ کتنا اسٹوپڈ ہے, یہ نہیں ہو رہا. اس نے ڈیٹیل بتائی ہے اس کے اندر کہ وہ گرم پلیٹ میں نے صرف اپنے ایکسپیرینسز ڈاکیومنٹ کیے ہیں. ہاں, it's a personal feeling. That's why I call it a memoir. It is a memoir. Be it my childhood, be it my mother, be it my father, بولیں گے تو سب یہی ہے, be it not having money, being admitting that I've had a nose job, be admitting that I've had my lower teeth, and you know I've been very honest in this. بڑی چیزیں تھی that I could not have added. Some people said میں آج کسی کو بتا رہا تھا کہ somebody asked me نے پڑھی, میں نے کہا مجھے اس نے PDF بھیجی تھی, I can't share it, لیکن میں نے پڑھ لی. کہتا ہے کیسی ہے, تو میں first thing I said was کہ یار مجھے پڑھ کے یہ فیلنگ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولی لڑکی, یہ جھوٹ you know that's what everybody has said to me. جھوٹ نہیں بولی, وہ فیلنگ دے رہی ہے بک کے سچ ہے. Because if I tell my personal experience, if let's say if I met Guns N' Roses in my time, right, تو I would say Axl Rose کیسا ہے, میں ایگزیکٹلی ایسے ہی بیان کرتا ہوں, میں کمرے میں گیا وہ یہ کرا تھا, بالکل بالکل وہ بالکل ویسے ہی لکھا ہوا, وہ فریگمنٹڈ نہیں ہے, it's not lies, it's actually true. ہاں لگ رہا ہے رولنگ سٹونز کا کوئی وہ اسٹار ہے بیسیکلی, وہی کیا نام ہے اس کا رولنگ میں لے گا, مک جیگر ہے, جیگر لگ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کا آئیڈیل وہی ہے, دوست تو وہی ہے, آئیڈیل بھی وہی ہے بیسیکلی. آئیڈیل تو خیر میرے خیال ہے بہت سارے ہیں, بہت سارے, لیکن وہ جب آپ کی جوانی میں کوئی مل جاتا ہے نا آپ کو, اور وہ انفلوئنس آپ ہوتا ہے, اور مک جیگر واز وہ راک سٹار. اچھا لوگ اصل یہ ایک سوال کریں گے جو ایک کتاب کا پورا مواد ہے, وہ یہ کہیں گے کہ بھائی کسی کی پرسنل لائف پہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کی بھی تو پرسنل لائف ہوگی, سوال تو یہ ہے. تو آپ ہاجرہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں 5 اور امیدوار ہیں بھی شاید, اور اس کے اندر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے بیسیکلی؟ وہ تو کہتے ہیں پہلے وہ تھا ایک زمانے میں کرتا تھا, اس کے بعد وہ جو کچھ چیزیں, میں تو 2014 تک کی, لیکن میں نے اس پہ ایک چیپٹر جو ایڈیشنل لکھا ہے کہ ابھی میں جب دیکھتی ہوں کہ ان کا حکومت بھی دیکھ چکی ہے نا, اس وقت جو ریزرویشنز تھی 2014, پھر ابھی میں نے ایڈیشنل جو چیپٹر ایڈ کیا ہے وہ آخری ایک چیپٹر ہے, تو اس میں نہیں وہ ہے, میں نے اوبیسلی وہ تو ابھی جو اس کی حکومت کے بارے میں پھر میں نے کمنٹ کیا ہے نا کہ اس وقت اس میں ہے, ہاں جی, اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب اس نے کیا کیا نہیں کیا. ایک تو وہ تو چھوڑو, وہ جو نوکریاں, وہ جو سائیکل پہ جانا تھا, یہ تو ہیلی کاپٹر سے اترا ہی نہیں. پی ایم ہاؤس کو اس نے یونیورسٹیاں بنانی تھیں, اس نے تو پروٹوکول کلچر, اور وہ جو پیسہ اتنا 70 سال میں ہم لوگوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا جو اس نے 3 سال میں لیا, وہ پیسہ گیا کہاں؟ نہ سڑک بنی, نہ ہسپتال بنا, نہ کوئی یونیورسٹی بنی, نہ کچھ بنا. صرف اس کے فوٹو شوٹس پہ تو چلو آدھا, چلو کتنے بلین ڈالر اس کے فوٹو شوٹس پہ صرف, یا ویڈیوگرافر, سوشل میڈیا بہت پیسہ خرچ ہوا ہوگا, سوشل میڈیا. مطلب ایک آدمی ہے, میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا, ان کے ایک ایم پی اے تھے ندیم افضل چند میرے خیال میں ان کا نام تھا, انہوں نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا بفور ووٹ آف نو کانفیڈنس. سلیم صافی صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا, انہوں نے کہا تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں جاتے تھے, جو ایک پرائم منسٹر کا ایز اے پرائم منسٹر, آپ سوچیں گے کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ شوڈ بی ٹاپ آف یور لسٹ فار اینی پریزیڈنٹ. ہی یوزڈ ٹو گو 3 times a week. سوشل میڈیا, ٹک ٹاکرز کو بلایا ہوا ہے, ہاں تو ٹاپ آف دی لسٹ یہ تھا, ٹاپ آف اس کی پرائیورٹی صرف یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ تم لوگ ان رو, جھوٹ بولو, میری تصویریں لگاؤ, نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں جانا, سوشل میڈیا اور ٹک ٹاکر کی میٹنگ میں جانا ہے. کیا مطلب ہم ایسے بدبخت قوم ہیں, ایسی بدبخت قوم ہے کہ ہم میں ابھی بھی ایسا کلٹ موجود ہے جو کہتا ہے کہ یہ آئے اور یہ ہمیں, یہ ہمارا جو فکس ہے نا, فکس عمرانی فکس, تاکہ وہ آئے, وہ ہمارا نشہ پورا کرے, ہمیں ذہنی عیاشی کرائے, لوگوں کو گالیاں دے اور ہم بھی گالیاں دیں, اور ہم چور ڈاکو والا گیم کھیلیں. کم ہو گیا وہ سب کچھ جو وہ انٹرنیٹ پہ جو سوشل میڈیا پہ ہوتا تھا, وہ وڈرول میں چلا گیا ہے. کم نہیں ہوا. سعودی عرب میں کوئی بلاگر تھا ان کا, اس نے اتنی گندی باتیں, اچھا وہ لڑکا بھی غائب ہو گیا, میں نے نوٹ کیا, وہ سعودی عرب سے, پیسے نہیں مل رہے ہوں گے نا, تو اکثر جو ہے پیرول پہ بہت ہے. اس کے یوٹیوبرز, اس کے کافی سارے بابے جو 7 بجے بیٹھ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں شہد کی بوتل پی کے. اتنا تو آپ اندر چلی گئی. انہوں نے شکر ادا کیا تھا نا ٹی وی پہ, اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں, ان کی گندی ڈی این اے مجھ میں نہیں ہے, میری ڈی این اے سینٹرل ایشیا سے ہے. سینٹرل ایشیا والے بابے جو ہیں وہ بھی ان کے اسپوکس پرسن سے لے کے ان کے یوٹیوبرز, ماشاء اللہ انہوں نے نیٹ ورک ایسا پھیلایا. میں کہتی ہوں نا, جو آدمی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں جاتا ہو لیکن ٹک ٹاکر بلا کے میٹنگ کر رہا ہو, یہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے. ہاں بے شک رہ چکا ہے. I'm saying it takes a kind of a brain to kind of make this happen. کیا اتنی بڑی ایک مافیا ہے پیپلز پارٹی کی, اس سے بڑی مافیا نون لیگ کی ہے, آپ بیچ میں آتے ہیں اور آپ ان کو ہراتے کیسے ہیں؟ ٹک ٹاک سے. You know how do you beat? It was so like
یہ سالوں بعد ہالی ووڈ پہ میں بتاؤں اس پہ نیٹ فلکس کو ایک ڈاکیومنٹری یا ڈاکیومنٹریز بنائیں گے, اسٹڈی کریں گے. He will be studied. This experiment will be studied. 2011-12 میں جب اصفر سائڈ ہو گیا تھا بالکل, اور میں نے تو ایکٹیولی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو عمران خان کو اس وقت فیس بک تھا, ٹویٹر شاید بعد میں آیا, اس کو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی نا, اس کو سب سے پہلے سمجھ. اور میں بتاؤں آپ کو, یہ جتنے مریم نواز ہیں, جتنے بھی ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. وہ لوگ ابھی کوشش ہی کر رہے ہیں عمران خان نغمہ لگائے اور پوسٹر. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جو لاہور میں ڈانس کرتی ہیں ان کو بول رہے ہیں پروموشن کرو ہماری. وہ کیسے کریں گی, مشکل کیسے کریں گی, وہ تو اپنا پروموشن کریں گے. اچھا ویسے بنی the thing is that یار عوام کو, یوتھ کو, وہ he understood at an early He knew that he can't do anything else. This is what he needs to do. Invest. سب سے پہلے نہیں وہ And it worked. And it still works. مجھے یاد ہے کہ جب قاہرہ میں ایک ریولوشن آیا تھا مصر میں, تو عمران خان کے بھی کراچی آئے ہوئے تھے, جب بالکل عمران خان 22 لوگوں کے ساتھ نہیں گھومتے تھے, 20 لوگ, یہ عمران اسماعیل اور علی زیدی تاکہ وہ, تو عمران خان نے جب بولا تھا کہ کتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں یہ فیس بک کی وجہ سے ہوا سب کچھ, اس وقت فیس بک تھا, سمجھ آ گئی تھی اس کو سمجھ آ گئی تھی. اچھا چلیے ایک میں چیز پڑھی, مجھے تھوڑی سی آفینسو لگی. I just thought ایک پرسنل سی بات عمران خان نے آپ سے کی, آپ نے لکھا ہے کتاب میں کہ جمائمہ کا مینشن اس نے کیا, تو اس میں عمران خان نے آپ سے بولا کہ وہ ڈیورس اس لیے بھی ہو گئی بٹ بیکاز شی چینجڈ ایز اے پرسن اینڈ آئی چینج, وی ڈڈنٹ ہیو سملر گولز اینی مور. So I thought that was something that he very personally told you about his wife and about his whatever, you know, relationship. I don't think he should have. Yeah, because I don't think he should have. I don't think he should have mentioned anything about his and the details. He trusted you enough to say I was that. No. It's not trust. No, it wasn't trust. He just needed an audience. In private. No. I don't think. Maybe sometimes no. I don't wants think. to vent, you know. No. He was not venting. He was not venting. He was just boasting or whatever. He was boasting, and he was degrading his wife, ex-wife. Who he always calls wife. Yeah, he always still calls wife, by the way. Yeah. جمائمہ تو ابھی بھی ان کے Not now. I mean, up to then. اچھا جمائمہ کا ایک اور بھی واقعہ آپ نے لکھا کہ جمائمہ انگلینڈ میں, لنڈن میں ان کے روم میں سنیک ان کر گئی تھی. That's an even more intimate. Even more intimate. Yeah, that's what I'm saying. میرا point یہ ہے کہ he should not have said that. To you. That's my point. Absolutely. اپنے دل میں taken to the grave. No. He should not have said that. Maybe he trusted you too much. No, he did not. He didn't. No, he did not. There was no reason for him to. No, دیکھو, this is not about trust. This is about ایک آدمی ہے جو بوسٹ کر رہا ہے اور تذلیل کر رہا ہے اپنی ایکس بیوی کی, ایک ایسی عورت سے جو چلے میں تو عمر میں چھوٹی تھی. بات یہ نہیں تھی کہ I would have shared this. یہ جو سارے جو کلیکٹیو ایکسپیرینسز ہیں نا, پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز میں کیوں شیئر کر رہی ہوں, یہ میں یہ دکھانے کے لیے کہ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اتنا, یہ جس طرح دکھاتا ہے نا لوگوں کو کہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے, اتنا گندا ہے, یا نون لیگ کی وجہ سے ہوئی ہے, اور یہ کسی اور کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ میرا اس پہ یہ ریئیکشن ہے کہ یہ اس کو پہلی بات تو یہ اس کو کہنی نہیں چاہیے تھی. دوسری بات, اگر یہ کہہ بھی رہا ہے تو یہ جو جھوٹ بولتا ہے باہر جا کے کھڑا ہو کے, کیونکہ ہی از اے پیتھولوجیکل لائر, کہ وہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے, میری بیوی تو یہ, لیکن ایسا ریلیشن شپ تو ان لوگوں کا ہے ہی نہیں. اٹس پریٹی میسڈ اپ. اور اس میں جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, فائنینشیل انڈرسٹینڈنگز ہے, وہ تو بڑی کلیئر ہے, وہ تو کافی کلیئر ہے ابھی تو. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, بٹ وہ مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ ایک بات آپ نے لکھی کہ خان said to you that when I was married to Jemima I would never have any relations or sexual relations with anybody else. تو ایون گھر کی ماسی بھی جو ہے نا, وہ مجھے وہ لگتا تھا کہ یار بڑی ہاٹ ہے, بیکاز میں کچھ کر نہیں رہا تھا, اور جمائمہ لنڈن میں تو میں اپنے آپ کو روکتا تھا کرنے سے. تو یہ تو اچھی بات ہے. نہیں, وہ تو وہ کہہ رہا تھا اس وقت, وہ تو اس وقت کہہ رہا تھا, ہم نے کب روکا اپنے آپ کو, وہ تو اس وقت کہہ رہا تھا, لیکن I don't believe him. I don't. You think he was doing it? He is a pathological liar. آج میں یہ کہہ رہی تھی, آپ آج امپریشن جھاڑ رہے تھے کہ کیونکہ وہ دیکھیے ڈویلٹی جو ہوتی ہے نا, جیکل اینڈ ہائیڈ, دا ڈے اینڈ دا نائٹ جو ہوتا ہے نا, جس طرح لوگوں میں ہوتا ہے, وہ کہہ رہے کچھ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے کنونس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ میں نے سنا ہے کہ میکیویلی کو بڑا اس نے رٹ لیا ہوا ہے. اس کا جو بیسک اس کا ہے فلسفی کہہ لیں یا وہ جو پڑھاتا ہے جو بھی ہے, ہاؤ ٹو ڈیسیو, ہاؤ ٹو پرفیکٹ دا آرٹ آف ڈیسیپشن, ٹو بی ایگزیکٹلی دا اپوزٹ آف ہو یو آر. If you're a psychopath, you know, be the most, try to be most empathetic.
کتاب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کی، اور پھر جب عمران خان آتے ہیں، جب وہ ایک پارٹی میں آپ کو ملتے ہیں، ہاں جی، صحیح ہے، جب تک تو وہ شریف آدمی تھے پارٹی میں کون اس وقت بڑے اچھا لیکن ایک بات نمبر وہ جو ایکسچینج کرایا تھا، کس سے کرایا تھا آپ سے؟ وہ کون وہ کراچی کے ایک جانے مانے بزنس مین ہیں، ان کی پارٹی میں فیڈرل جب گورنمنٹ آئی تھی ان کو ایک بورڈ کا چیئرمین بھی نہیں، وہ دیکھیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، اگر آپ لوگ اس کو اسٹڈی بھی کریں گے، ان کے بھی بڑے کافی ماشاءاللہ گھپلے وغیرہ ہیں، بینک ڈیفالٹ کا اور کافی چیزیں ہیں ماشاءاللہ. وہ تو پی ٹی آئی کا سی وی جو ہے نا، وہ اس کا کرائٹیریا سارا وہ اترتے ہیں اس پہ. سب جو ہے خان صاحب کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، لون فراڈ، فائدے بہت ہیں نا بعد میں. فائدے بہت ہیں، دیکھیں وہ فائدے تو نہیں ہوں گے نا، وہ بنے گا تو اس وقت اس کی بات کریے، وہ بننے تھے، وہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کی بات. تو انہوں نے آپ کو بولا پہلی دفعہ گفٹ، کسی نے بولا کہ آپ ان کو میسج کیجیے گا، وہ نمبر بھی آپ سے ضرور کیجیے گا، صحیح ہے نا، آپ نے لازمی کرنا ہے، آپ کیجیے گا، وہ ویٹ کر رہے ہیں، وہ ویٹ اور کر رہے پھر ہیں. آپ سے وہ نمبر آگے پیچھے ہوا، پھر آپ ہاں جی، پھر بھی آپ نے اچھا اس نے بھی کافی مزے مزے کی باتیں کر دی نا بیٹھ کے. کافی ساری زیرو تھا اس نمبر پہ. تم نے بیٹھ کے ان کا کوٹ بھی ٹھیک کر دیا. کوٹ ایز ان ہی کوٹڈ مارک ٹوین. ہو واز ہی کوٹنگ؟ نو، آسکر وائلڈ. آسکر وائلڈ ہی واز کوٹنگ اینڈ یو سیڈ دیٹس ناٹ. وہ بھی کسی سے، وہ تو کس سے سن لیا، تو اس سے سن لیا، تم سے سن لیا، مجھ سے سن لیا، پھر آپ کو یاد کرتا رہتا ہے. ساری کہانی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں اپنے اوپر رکھ کے ایک ساری کہانی، یہ میرے پہ ہے، فرض کریں مانی ہے اور مانی کی کہانی ہے، یہ تو کنفرم میں کسی لڑکی کو گھیر رہا ہوں، ختم بات. اور اس کے لیے میں کچھ بھی کروں گا، ختم بات. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی بھی مشہور آدمی یہ کر رہا ہے، یہ ہر لونڈا کر رہا ہے. دیکھیں لڑکی کوئی بھی، ہر لڑکا کر رہا ہے، امیر ہو کتنے مشہور ہوں، سی وی لے جانے کے لیے بھی وہ کر رہا ہے. لڑکی خود سے نہیں، وہ کہہ رہی ہے کچھ ایفرٹ تو کرو، کچھ تو ایفرٹ کرو، کچھ تو کہانی کرو، اس نے بھی ایفرٹ کی، کچھ کر کے تو دکھاؤ. ایفرٹ تو کی اس نے آپ کو اپنی طرف ہاں لانے آف کورس ایفرٹ تو کی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم جو جنریشنز ہیں نا، تھرڈ جنریشن کرش بھی چل رہا ہے ان کا. ہماری ماؤں خالاؤں کو دیکھا تو میں نے پوسٹر، اور جو آئیڈلائز ہمارے فادرز آئیڈلائز نے، بیسٹ کرکٹ، وہ بچپن میں وہ سارا ورلڈ کپ، وہ سائیکی جو ہے نا آپ کی، جیسے ابھی ہم بیچارے یوتھیوں کو بھی بول رہے ہیں یار یہ کیوں، ہم سیکنڈ جنریشن تھے، ہم سیکنڈ جنریشن تھے، اب یہ تھرڈ جنریشن ہے، یہ تو کلٹ بن گیا ہے نا. انہوں نے تو آنکھ ہی کھولی ہے، تو یہ ہیرو تھا، ہیرو کیا تھا، کلٹ لیڈر تھا. تب بھی اس کو ہیرو مانتے ہیں. لیکن کس بات پہ؟ کون؟ یہ نئی جنریشن جو ہے، یہ پولیٹیکل ان کا وہ ہے نا، مسایا ہے کہ یہ ہمیں بچائے گا، آزادی دے گا، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، گالی سکھائی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے سوسائٹی میں جو گھٹن ہے نا، بڑی آنیسٹ بات کروں گی، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس نے، وہ کہتے ہیں انفوٹینمنٹ، اس نے پولیٹک کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے. اس کے دھرنے باقاعدہ لوگ میک اپ کرتے ہیں، پارلر جاتے ہیں، بالکل تیاری سے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک لیجٹمیٹ وہ ہو جاتا ہے، کانسرٹ ہو جاتا ہے. اچھا ویسے میں اس سب چیزیں جو بھی ان کے بارے میں آپ نے کہی ہیں، میں اس پہ مجھے لگتا تھا کہ چلو ہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. میں کسی راک اسٹار کو سوچوں تو وہ بھی یہ ہوگا. میں اگر کسی اور راک اسٹار کی بات کروں یہاں پہ جتنے بھی ہیں، اور ہم نے بھی اپنی ٹائم پہ پاپولیرٹی کے لیول اچیو کیے ہوئے ہیں، پی ایم نہیں بن رہے نا، پی ایم نہیں بن رہے. لیکن سین یہ ہے کہ اگر وہ ایسی مذہبی باتیں کر کے اجاگر نہ کرتے تو شاید میں جاتا کہ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں یار نوجوانوں پارٹی کرو، میں تو پلے بوائے پارٹی کرو، جا کے تم بھی پلے بوائے بنو، پلے بوائے بنو. تم بھی پی ایم نہیں بنتے نا. خود کے بچے باہر آرام سے لندن میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ دوسروں کے بچوں کو بولتا ہے جا کے جلاؤ، گھیراؤ، یہ کرو، وہ کرو. یہ مطلب کیوں، کیا آپ پاکستانی، کیا ایک غریب بچہ آپ کی، اس کی زندگی آپ صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ جلاؤ گھیراؤ کرے؟ آپ کے بچے آرام سے لندن میں بیٹھے ہوں. یہ پوائنٹ مجھے بہت چبھتا ہے کہ کیا ہمارے بچے آپ کو ملیں، کہ ہمارے بھائی بڑے، ان کی جہالت کا آپ نے اتنا فائدہ اٹھا لیا ہے کہ ان کی جان کی بھی فکر نہیں ہے. لیکن حاضرہ یہ تو نواز شریف بھی کر رہے ہیں. ان کی ایک بیٹی یہاں پہ، باقی دو بچے تو وہاں پہ ہیں. نہیں دیکھیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جلاؤ گھیراؤ کا نہیں کہہ رہے نا، نہیں انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کا میرے خیال میں کم از کم، مطلب میں دیکھیں وہ ایک ہارا ہوا لشکر ہے ابھی، دے آر ڈن. وہ اچھا یہ وہ لوگ پی ایم ایل این نے بک سپانسر نہیں کی، کیونکہ لاسٹ بک میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ آنٹی نے کی تھی تو پھر وہ ایک دم سے پتہ لگا تھا کہ شہباز شریف بھی آگے تھے سپورٹ کرنے کے لیے. اس کا مجھے نہیں پتا، میرے خیال میں کچھ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. آپ 4 سال آپ نے ان کے گھر میں ان اینڈ آؤٹ کیا، آپ گئی ہیں، نو 2 سال 2.5 سال. اچھا 2.5 سال آپ نے، لیکن آپ نے 2.5 سال میں بندہ تو نہیں، نیچر نہیں بدلتی بندے کی. 2.5 سال میں آپ نے کوئی دیکھا کہ کوئی گھر میں بابا جی آ رہے ہوں، کوئی میڈم آ رہی ہوں، کوئی تعویذ گنڈا ہو رہا ہو، کبوتر جل رہے ہو؟ اس وقت نہیں تھے، بعد میں ایسے ہوئے ہیں. یہ بات، یہ تو بہت ہی ابھی کی ایک
ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کسی اسپرچل لیڈر کی وہ بات کر رہے تھے, گرو کی بات کرتے تھے, لیکن تعویذ گنڈے کی میں نے کبھی سنی نہیں. اس وقت یہ تھا اسپرچل ایک مجھے ملے, ان سے میری لائف چینج ہو گئی ہے. ایک اسپرچل مجھے ملے, نام نہیں بتاتے تھے, ڈیٹیل بھی میں دیکھیے میں زیادہ سوال نہیں کرتی تھی, جو بتاتے رہتے تھے میں سنتی رہتی تھی. اچھا, اور اسپرچل تھے یا واز ہی سپرسٹیشس؟ نہیں, not at all. تو یہ کیسے تبدیلی آ گئی؟ 2013 میں جلسہ ہو رہا تھا بائی دی وے. I think desperation کچھ بھی کر لوں گا. کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے نا, دیکھو وہ ایج تھی نا, he was running out of time. یہ چیز وہ میں نے اس وقت بھی اس میں نوٹس کی تھی کہ اس کو یہ چیز جلدی بہت تھی, ان ایزینس تھا کہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. اور ایک چیز میں نے کہا میں بتاؤں, ابھی میں آج بھی سوچ رہی تھی اس بارے میں کہ یہ جو پولیٹیکل اس کا جو انفوٹینمنٹ جو وہ اس نے بنایا نا سارا, پہلے جب یہ جوان ہوتے ہیں نا, یہ جب وہ اسٹیڈیم میں جاتے ہیں, وہ جو نوائز ہوتی ہے نا, وہ راک سٹارز کی بھی ہوتی ہے, وہ ایڈرینلن رش جو ان کو آتا ہے نا, وہ جو آڈینس, وہ جو اسپیکٹیٹرز بولو, آڈینس بولو, وہ ایڈرینلن رش جو ہے نا, اس کو ریپلیس کرایا کس نے؟ جلسوں نے. پھر وہ جلسوں میں ان کو وہ جو سنائی دیتا ہے نا, وہ ہمیشہ مجھے ایک بات بہت ریپیٹڈلی کہتا تھا کہ ایک ایتھلیٹ کے لیے ریٹائرمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے, کہ وہ پیک ہوتی ہے نا, اس کے بعد وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہ چیز جو تھی نا, مجھے لگ رہا تھا اس کی ون آف ہز بگیسٹ فیئرز واز ایٹنگ ہیم, کہ بینگ ارریلیونٹ. اس نے ایک دفعہ نہیں مجھے کہا کہ کافی لوگ جو ہے نا سوسائڈل ہو جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. وہ کہتا تھا نا کہ if I go and live in England تو میں ایک لیزرڈ, ہاؤس لیزرڈ ہوں گا, باقاعدہ یہ لفظ. اور وقت اب میں بتاؤں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتی, خاص ہیں پولیٹیشین, ان کی میاں ہیں, لوگ بڑے ان کو موک کرتے ہیں, اس سے بھی بدتر میں کہتی ہوں لائف ہوتی ان کی. کہ وہ پیچھے ہوتا ہے, صبح اٹھتا اور جواب دہ ہوتا. گورے تو یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے, پاکستانی عورتیں تو بڑی کچھ برداشت کر لیتی ہیں کہ چلو گھر آ جاتا ہے. گورے اور وہ کنزرویٹو, he would never have lived there. میں کہتی ہوں وہ عیاشیاں جو وہاں پہ تھی نا, یہ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی وہاں پہ. ایک بات تو ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرکٹر تو یہی تھا, اور سب سے پاپولر آدمی بھی یہی تھا. پاپولر کرکٹر بیکاز آف ہز لکس. یا میں تو ایک بات بتاؤں, اگر if he didn't look this way, تو مجھے بتاؤ یہ ایسا بڑا لیڈر بنتا. مصطفیٰ کمال نے بولا ہے کہ اگر یہ جے سوریا کی شکل کے ہوتے تو کیا آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر بن سکتے؟ ہم نے کہا تھا, یہ ہماری مشہور کبھی بھی نہیں ہو سکتا لائن ہے کہ اگر چنوں کی آنکھ میں عامر سلیم نے گایا ہوتا تو کیا ہٹ ہوتا؟ ہٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بالکل وہی ہے کہ عمران خان کا بیاد ہوتے ہیں, مدثر ہوتے ہیں, مدثر نظر کی شکل کے. تو پھر کیا ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کبھی آپ نے جب when you were there, so did you ever kind of get an inkling about this woman called Reham Khan? No, not at all. She was later on added. Yeah, she was later on. She was after 2013. کراچی کے ایک ایم پی ہیں جو آج کل غائب ہوئے ہیں, نمبر بھی اڑا دیا انہوں نے. وہ گاڑی میں کون بیٹھ گئی تھی؟ انہوں نے بیسیکلی ان کی ایک ایکس وہ ہے, ایک ایکس اسلام آباد کی, اسلام آباد والی. اچھا, جرنلسٹ تھی. کراچی کی. اچھا, وہ ریحام خان ہے. I thought in the book. نہیں, ریحام خان کی ملاقات ان کی ہوئی ہے بہت کم سپین میں ہوئی تھی, شادی بھی ملاقات میں. if I'm not wrong. You know him. اتنی جلدی ریحام خان نے کیا جادو کیا کہ بندہ گر گیا؟ No, he was desperate to get married, I think. Why? What was marriage so important to him? I think کسی نے اسی طرح سپرسٹیشن وغیرہ کچھ کہا ہوگا کہ اگر کر لو تم بن جاؤ گے. یا ہاں, یہ بات اس نے ایک دفعہ مجھے مینشن بھی کی تھی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں, ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, اس وقت he was not that big, اس کو اتنی سپورٹ بھی نہیں تھی, کہ اکیلا آدمی یا انمیرڈ آدمی جو ہوتا ہے نا کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اوہ اچھا, that's true actually. And it's not a good look. And it's not a good look. ہاں, it's not. آپ باہر بھی دیکھ لیں امریکہ وغیرہ میں, it's not something single آدمی کبھی نہیں بنا. Family man, kids, اس نے کہا ایسی بندی ڈھونڈو, stability. اس کے بہت سارے بچے what does پہلے it tell you? It tells you that this person has, from the looks of it, کہ فیملی ویلیوز ہیں, اسٹیبل ہے, اینکرڈ ہے. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بیکاز اس کا تو تھا کہ اتنی بڑی گھر میں اکیلا رہتا ہوں, اور مشہور بھی ہے کہ ابھی بھی لڑکیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, تو یہ تو فیملی مین لک ہی نہیں ہے. مطلب کب تک حویلیوں میں اور فارم ہاؤسوں میں, کب تک حویلیوں؟ لیکن دونوں کتابوں میں ایک چیز کامن ہے, ریحام خان کی بھی اور کی کتاب میں بھی, کہ دونوں کو لگ رہا ہے کہ دونوں کو بٹرے کیا انہوں نے, یا دونوں کو سائیڈ لائن کیا ہے, تو اس کے بعد یہ ریونج میں کتاب آئی ہے بیسیکلی. I think ریحام probably because کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ریونج میں کتاب آئی ہے. I cannot speak for her. لیکن I can't speak for her. I don't have the right to speak for her. لیکن میں یہ کہوں گی ان کے ساتھ جو ہوا نا وہ بہت ہی I think اس نے بڑی تذلیل کی ان کی ایز اے وائف, کہ آپ ای میل پہ طلاق دے رہے ہیں جب وہ ہالیڈے, جب وہ ایک چھٹی پہ گئی ہیں. یار اٹس ٹو مچ. واٹس ایپ پہ اللہ, اس سے بھی بدتر. میں سمجھا ای میل کو پھر بھی تھوڑا سا فارمل ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ بریک اپ بھی. Oh my God.
कहते हैं वी नो लॉन्गर कपल, यू नो, और वो भी किसी और ने लिख के दिया होगा, और जब लिख के किसी और ने दिया होगा, उसको ईमेल कर दो, डिलीट मैसेज का ऑप्शन भी नहीं था, व्हाट्सएप कर दो, डिलीट मैसेज का ऑप्शन भी नहीं था, हाँ उस वक्त नहीं था, डिलीट मैसेज लेट हो गए, चले गए, स्क्रीनशॉट बन रहे थे, स्क्रीनशॉट बन रहे थे। अच्छा आपसे पहले, अच्छा इसीलिए वो कहती है कि इसको तो ईमेल भी नहीं लिखनी आती। इस किताब से पहले व्हाट्सएप कर देता है, इस किताब से पहले आई एम सो सॉरी, आई फील सो बैड फॉर हर, आई फील रियली, आई थिंक हैविंग अ गुड टाइम, वो टिकटॉक बना रही होती है वो जवान लड़के के साथ, गुड फॉर नहीं वो अच्छा लड़का है, बॉडी बिल्डर, वो एम क्लब में आता था, बॉडी बिल्डर, व्हाट डू यू मीन, नहीं वो बड़ा अच्छा मिमिक आर्टिस्ट है, बस नहीं वो बहुत अच्छा मिमिक, नहीं ये जो जिस मखलूक आपके दोस्त कर रहा है वो, जिस मखलूक का हम तस्करा कर रहे हैं ना, वहाँ ये सब चीजें होती रहती है। वो अमेरिकन हॉरर स्टोरी देखिए ना, बस ये वही है, पाकिस्तान हॉरर स्टोरी। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपकी किताब से पहले और उनकी किताब से पहले एक, या उनके बीच में सॉरी, एक खातून आई आयशा गुललाई बेचारी, वो हरास हुई थी, उनका कोई चक्कर नहीं था उनसे, शी वाज अ मेंबर, उनका पॉइंट ही यही था ना कि ये तो रात को शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, इसीलिए तो व्हाट्सएप पे तलाक भी दी है ना, उसको आदत थी व्हाट्सएप की, वो उसमें ब्लैकबेरी की आदत होती थी, उनका ब्लैकबेरी चोरी भी हो गया था एक ज़माने में, वो बाजी के पास निकला था है, जो आप टिकटॉकर की बात कर रहे हैं ना, उनके पास है। अच्छा वो डरते भी हैं कि उसमें से चीजें निकल आएंगी, उन्हें बहुत चीजें वो कहती है, ये टिकटॉकर, ये वाली जो अभी की या बॉडी बिल्डर की जो बात है, टिकटॉकर, वो कहती तो है रियाम खान की इसमें चीजें बहुत सारी है ना वो, इसीलिए तो उनको कभी डेफेमेशन का, अच्छा वैसे बताऊं, पीपल लंदन में उन्होंने बुक रिलीज की है, वहाँ पे लाइबल लॉज बहुत हैं, मैं बाय द वे उनकी जो किताब है वो तो कुछ ज्यादा वो तो टॉप है, आपकी फिर भी कुछ रियल है जी। नहीं मेरी तो ऑब्वियसली किसी कथार से 2014 में लिखी थी, मेरी कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ना तब थी ना आज है, मैं कहती हूँ मुझसे सिर्फ सेंसरशिप लिफ्ट हुई है, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है, और मैं PMLN की कोई सपोर्टर नहीं, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ मियाँ साहब की, आई थिंक उनकी पार्टी को बहुत ही विक्टिमाइज किया गया है, बट आई डोंट सपोर्ट देम बिकॉज एनी मोर, मैं किसी को सपोर्ट नहीं, और मैं किसी को वोट भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टीज़ है ना ये हार चुकी हैं, जो डेमोक्रेटिक इनको बताऊँ क्या है, उसकी भी एक वजह है जो मेरा ख्याल है, इन्होंने इसको इस एक्सपेरिमेंट को देखा है कि ओ भाई आपको तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बैठे, आप सिर्फ अपनी नौकरी करें, क्या ज़रूरत है भाई जेल खाने की, इस कौम के लिए, इस कौम के लिए जो हमें चोर डाकू कहती है, इस कौम के लिए हमने, मुझे लगता है इन लोगों को ये चीज़ समझ आ गई, इसलिए दे आर सो स्टैंड ऑफिश, बट एट द सेम टाइम एज अ पब्लिक, एज पाकिस्तानी, एज अ टैक्स पेयर, मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी, हमारे जितने भी लीडर्स वगैरह हैं जो हमसे वोट मांगे, किसी से भी हल्के से वोट मांगे, वो नज़र आए पब्लिक में। अब आप देखें जब से ये गया है, जब से लोग आए हैं, वो एक जलसा किया, उसके बाद आपको कहाँ नजर आता है? नहीं किया, बिकॉज़ जैसे आई हर्ड कि उनको लोग लाने पड़े बिरयानियों पे, पैसों पे, वो सब यही करते हैं, इनको समझ, देखो यही तो हुआ है ना, डेमोक्रेसी कैसी डिरेल होती है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, PTI एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया ना, पार्लियामेंट को कितना वीक कर दिया है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही। PMLN भी तो नहीं है, नहीं अब वो मैं कहती हूँ ना, हारा हुआ लश्कर है, मैं कहता हूँ सारा ही आई थिंक मियां साहब इज ओनली हियर टू सेव हिज फेस, जो उनके ऊपर केसेस बने थे, जस्ट टू सेव हिज फेस, आई थिंक ही इज मेंटली ही इज चेक्ड आउट। आपकी किताब का फायदा वैसे एक खातून को, आई थिंक मरियम नवाज को होगा, और कुछ नहीं, उनकी ईगो ऊपर चली होगी, लेकिन हां नहीं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूं उनकी, बट एट द सेम टाइम आई डोंट सी एनी कॉम्पिटेंस देयर एट ऑल। अच्छा पिछली किताब पे बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे सवाल था कि पिछली किताब क्योंकि उनकी बेगम ने लिखी थी, तो पैनिक अटैक और पैनिक शुरू हुई थी, तो उन्होंने फिर मुझे याद है किताब अभी आने से पहले हमजा को उन्होंने सामने बिठाया, एक इंटरव्यू में शायद हामिद मीर के किसी, मुझे नहीं पता, बोल टीवी बैठा था, बोल टीवी में कहीं बैठा, और उसने एक चीज़ बताया कि फलां किताब के 50 नंबर पे ये लिखा हुआ है, और हमजा पे भी मुझे लग रहा है वो पैनिक में आगे जो है बोले जा रहा था, यहाँ तो पता नहीं लोग कहते जो उन्होंने इन लोगों के नाम हाँ, इनके नाम लिए थे, और किताब नहीं आई थी, किताब किसी फॉर्म में नहीं आई थी, वो PDF उसको मिल गई PDF उसको कहीं से मिल गई, लीगली आपको भेजना पड़ता है, मैंने भी इमरान को भेजी थी जब मैं, अच्छा 2014, and he was like okay with it, no he never replied, he just hacked my hotmail वगैरह, उसको रोको कुछ करो। अच्छा but the thing is that I think your book, anybody who will read it, तो अभी कोई और नहीं आया ना, देख अभी मैं बताऊं, इसकी किताब जो ही पढ़ेगा ना, उसको इमरान खान से ना नफरत होगी, हाँ if प्यार होगा नहीं, if anything he would see जो डेमी गॉड बना हुआ है ना, उसको वो इसने इंसान कर दिया, दैट्स ऑल। हाँ ऐसा नहीं है कि इसने उसको डिफेम करने के लिए बुराई नहीं की है इसने, मैंने किसी विशेस या किसी एजेंडा के उस पे नहीं किए ना, इट्स माय ह्यूमन एक्सपीरियंस एज हाजरा, एज समबडी, so Hajra has seen Imran Khan doing coke on a plate literally like this in front with your own eyes, right? so वो लोग मानते नहीं है कि वो कोकेन करते हैं, तो उनको बताएं भाई कि देख फिशरी देखा, वो बताओ क्यों नहीं मानते, वो कहते हैं उसकी रीज़न ये देते हैं कि यार वो चौथा महीना है जेल में,
اور نارمل ہے. دیکھیں اگر آپ ایڈکٹ نہ ہو, ریکریشنل یوزر ہو, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی دیکھیں میں 2014 کی بات کر رہی ہوں, ابھی ہی 72 ایئرز اولڈ, ابھی وہ ریگولرلی ابھی پتہ نہیں ریگولرلی کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا, میرے پاس اس کا ثبوت تو نہیں ہے. میرے پاس 2014 تک کا میں نے دیکھا ہے ڈیٹا اس کے بعد چھوڑ دیا, ڈیٹا ریکارڈ کیا ہوا ہے. اس وقت تو کرتے تھے کافی, آئی تھنک اس وقت. اچھا آپ کا جو سو کالڈ وی کین کال اٹ اے بریک اپ جو بھی ہوا تھا, وہ جو ایک دوستی ختم ہوئی, so that dosti ended on a bad note. It just faded away. Yeah. And you were expecting it to fade away like that? No, he understood. The last time I met him, he understood that she probably will not see me again. Yeah. Why did you do that? Because if you read the last chapter of the things he said and the things that were building up, that was the final point for me. This is what he said was really funny though. وہ پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا فیل ہوگا کہ ہاں اس میں کوئی ریئلزم بھی ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ کچھ ہماری طرف تھوڑا سینے ہماری طرف بالکل نہیں تھا. وہ جو تھا وہ بہت ہی کوئی وہ بہت ہی اللہ نے کرے. نہیں that's اچھا میرا مدعا پھر وہیں بیٹھ ہوا ہے. میں تو یہ ہوں کیونکہ میں ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے شدید افیئر کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوا تو ویسا پی ٹی آئی سے ہوا, اور ایسا ہوا کہ اور پھر مجھے سمجھ میں آنی شروع ہوئی. وہ جنریشن ایسا اور پھر مجھے اس وقت ایک اچھا پریشر گروپ تھا. مجھے اس ٹائم پہ بھی میرے کام گیا جب میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, میجر قسم کا کام ہے تو بڑا ریگولر ٹیلی ویژن پہ آ رہا تھا. اور اس ٹائم پہ بھی کام کیا جب میں پی ٹی آئی کے خلاف بولا. لوگوں نے بولا یہ تو اس کو تو لات مار دی, اس کو تو نکال دیا, اس کو تو سیٹ چاہیے تھی, اس کو تو یہ چاہیے. اسی طرح مطلب کوئی سے بھی الزامات مجھ پہ لگ رہے تھے, جو بھی ان کو چھوڑ دے. اور پینک اٹیک میں بھی میں بھی آ رہا تھا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا. پھر مجھے بعد میں کسی نے بولا بھائی پڑھنا چھوڑ دے, نیچے لکھا ہوا ہے چھوڑ دے اس کو, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے نا. مجھے لگتا ہے نہ پڑھنا ایکچولی میں ان کو نہیں انگیج ہی نہیں کرتی because it doesn't you see personally I don't care for them. مجھے پتا ہے یہ 70 روپے لینے والے 3000 روپے لینے والے ٹرولز ہیں, اور یہ کلٹ کیا ہے, اٹس اے کلٹ. آپ ہر چیز پرسنلی نہیں لے سکتے اور لینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ میری ذات پہ اٹیک ہے یا کچھ ہے. ان کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, اس کو کہتے ہیں نا کوگنیٹیو ڈسٹرب, وہ ڈینائل میں ہیں, وہ ڈینائل میں رہنا چاہتے ہیں. اور ان کی جہالت جو ہے نا, ان کی ڈینائل کو بہت ہی پروٹیکٹ کرتی ہے. ان کی تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, فیکٹس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ ایسی ہے, یہ تو ایسی ہے, یہ تو ایکٹریس ہے. کلٹ میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ کلٹ میں کچھ بھی کر لیں, کسی کو گاڈ بناتے ہیں, بولتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ان یور انٹائر 2.5 years that 2.5 years کہ maybe you and him could get married? No, never. Never? No. I would have never wanted to get married. چلے گا لمبا یا کوئی محسوس نہیں ہوا? I knew it was a friendship, you see. I thought the friendship part would be always on good cordial terms. لیکن وہ بھی نہیں ہوا. No, I couldn't see him after the last time I saw him. And I had begun to understand that So when you got stabbed in the hand, which hand was it? That was my brother. But which hand was it? This one, which the scars. It's this one. Okay. Oh, ابھی تو کافی بہتر ہو گئے. So like so you called him for support? No, I just thought کہ ایک دوست سے بات تو share with him. Yeah. And the response was really cold or whatever we say. Yeah. But also because he had just delivered the speech at the اس کا تو پارٹی تو اپروول میں چلی گئی تھی نا. And he knew things were not going to escalate with me the way he wanted. ان کے جو انٹرسٹ وغیرہ ہے نا, نہیں ان کے جو انٹرسٹ ہے نا, جس طرح وہ آڈیو کال وغیرہ سنی, وہ انٹرسٹ میرے نہیں تھے نا. اچھا وہ نہیں تھے. نہیں وہ میرے I was very. Why would he trust you so much? Why would he اتنی گپ لگانی? He did, I think I was very refreshing. مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے بڑی ایکٹریسز سے انٹریکشن وغیرہ کی ہے, you're very smart, you're very different. ایشوریا کو بہت رن ڈاؤن کیا ہے. ایشوریا نہیں. اوہ اچھا سوری, سشمیتا سین کو. پتہ نہیں کوئی تھی, نام نہیں لے رہی ہے. لارا دتا کو. اچھا پھر ان میں سے ہیں ایک 3 تھی نا, مس ورلڈ. ہاں پھر مس یونیورس. مس یونیورس سوری. ہاں تو بھائی اب ان کی ریپوٹیشن جو تھی. So you found it refreshing, and then he said, you found it refreshing کہ yes, out of all the actresses I know you're probably like that I met. آپ کو لگا نا آپ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ پتہ نہیں, maybe. اس وقت تو بلیو کرتا ہے نا بندہ. نہیں لیکن نہیں, یہ تو یار ہاں نہیں, یہ بھی صحیح ہے. اچھا ریسنٹلی وہ یوٹیوب پہ اس کا ویڈیو پڑا ہوا ہے عمران خان کا, وہ میرا انٹرویو انڈس والا وہ اب آج کل وہ زیادہ چل رہا ہے. you بابے کو بولو پیسے. you're totally smitten by him. You're like you're looking at him. You're like دیکھیں ویسے ہم انٹرویو جب کسی کی کرتے ہیں نا, ویسے جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. وہ تو ٹربو تھا نا کہ آئی آل نیو ہے, میں سو امیزنگ. اور میرا انٹرویو وہ ابھی ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے انڈس کے دن, انڈس کا جو ایک ہمارا ایک, تو وہاں کے وہ جو ہنس رہے تھے زمان پارک. اس وقت تو زمان پارک بہت ہمبل سا رن ڈاؤن قسم کا ایک چھوٹا سا
چھوٹا سا تو نہیں, I mean spacious but old house. ابھی تو محل بن گیا ہے. اب تو محل بن گیا ہوگا, اب تو محل بن پیسے بھی گیا, آ گئے. پیسے آ گئے نا. دوسرا نعیم الحق نے کیا بولا آپ کو؟ ہاں یہ بیچارے مرحوم ہیں, مرحوم نہیں, مرحوم. اچھا نعیم الحق کا ایک بڑا بیچارے مرحوم تو ہے, لیکن انہوں نے مجھے بھی یار ویسے آسرا دیا تھا, انہوں نے سب لڑکیوں کو پرپوز کیا ہوا ہے, جو سوائے میرے نہیں, میرے فیملی کی وجہ سے شاید وہ رکے تھے, ورنہ کر لیتے. ہے نا, ریحام خان کو بھی کیا تھا پہلے. ان کی دیکھیے میں نے ایک چیز ڈسکس کی ہے, ان کا ریکٹ ہوتا ہے. ہاں وہ پہلے وہ عمران شکار کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ باقی انتظار میں لائن سے لگ جاتے ہیں کہ ابھی یہ میری باری آئے گی, پھر میری باری آئے گی, پھر میری باری آئے گی. اور یہ خود نعیم الحق صاحب نے مجھے جب میں نے کہا یار آپ کو کراچی تم لوگ تو ایک لے نیکسٹ گئے ول کھانے پہ لے گئے تھے. میری تو دیکھیں, میری تو ان کے ساتھ اچھی سلام دعا تھی, میری تو ان کے ساتھ کھانے وانے اچھی سلام, میں ان کی فیملی وغیرہ سے بھی مل چکی ہوں, میرے فیملی ٹرمز نہ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ, تو یہ ریکٹ میں اور بری طرح پھنستی. تو آپ نے لحاظ کر لیا اس بات, انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا لحاظ کر دیا, میرے باپ اور اس کے تھوڑا لحاظ کر دیا, ورنہ میں ان کا جو ریکٹ جس طرح ہے نا وہ اٹس ریئلی وشس, پاسنگ دی پلو چل رہا ہے, اٹس ریئلی ریئلی ڈرٹی اینڈ اٹس ویری وشس. اور یہ ہمارے کافی ایلیٹ لوگوں کو دیکھو, آپ لوگ یہ بات کر رہے تھے کوئی کتاب اگر اس طرح ہوتا نا تو کوئی بھی کسی پہ کتاب لکھ سکتا ہے. ایک تو کتاب لکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ایک کریٹیوٹی, ایک پریمس بھی چاہیے ہوتا ہے. کوئی کسی کے اوپر لکھ نہیں سکتا ہے ایز سچ, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لکھ پاتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ریکٹ ہے نا اٹس ڈینجرس, اور یہ ایلیٹ کچھ لوگ کیوں اتنا میری کتاب کو لے کے بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. وہ انکمفرٹیبل اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایلیٹس ہیں نا, یہ ان کے بارے میں اور ان کے جو ولچر کلچر ہے نا, یہ اس پہ تھوڑا سا ان کو انکمفرٹیبل فیل لیکن وہ زیادہ اوتھینٹک بتاؤں کب ہو جائے گی یہ آپ کی یا مانی اور اسفر کی پرسنل لائف کے فلاز نہیں ہے, یہ میرے فلاز نہیں ہے عام لوگوں کے, یہ اس سوسائٹی کے ہیں. بھائی اوتھینٹک کتاب جو آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو آپ کے گورننس میں بیٹھے ہیں, جو آپ کے بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہیں, this is what makes them uncomfortable. اسفر سر وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو پبلک ہے نا, جو پبلک ہے, اور پبلک میں کافی مشہور لوگ, بڑے لوگ بھی ہیں, کہ بھائی اس کو کیسوں میں پھنسایا ہوا ہے, جھوٹا کیس پہ ڈالا ہوا ہے. اب وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نواز شریف کتنی کنوینئنٹ تھیوری ہے کہ نواز شریف پہ کیس ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس پہ ہو تو پھنسایا ہے. اور انہوں نے بولا ہے, لوگ کیا بول رہے ہیں, انسان نہیں یہ فرشتہ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی کی کوئی لڑکی آ کے مانی یہ اس کی what is his کیا ہے, کیا پروفیشن ہے اس کی, ارننگ کیا ہے اس کی, کچھ نہیں, پرانے مین آف دی میچ کے پیسے ساری زندگی مفت کا. اور یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, جس میں گاڑیاں ہیں, یہ بلٹ پروف, یہ سب چیزیں ہیں, یہ گھر ہے, یہ محل ہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ جو سیلاب والا چندہ لیا تھا کیا بنا اس کا, کوئی گھر دیکھا کسی نے, وہ کہاں گیا وہ, تو یہ اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس طرح کے لوگ, اس طرح کے بزدار اور بزدار پلس اور اس طرح کی ریکٹس, یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور پھر اس ملک کو خدا نہ خواستہ اس نے تو پورا افغانستان بنا لینا تھا. وہ بادشاہ نہیں ہوتا پرانے زمانے میں, بادشاہ اندر پڑا ہوا ہے, مداری درباری مراسی اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں, بادشاہ کی ایک مرضی ہوتی ہے, کسی کو بیہیٹ کر دیتا ہے, باہر لوگ بھوکے ڈیزیزڈ مر رہے ہوتے ہیں, فلموں میں دیکھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کا وہی مائنڈ سیٹ ہے. اچھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کوئی نظر ہے اسٹیبلشمنٹ 2.5 سال اب گئی ہیں کہ وہ جو وہ میکنگ تھی, بڑا ڈر لگتا ہے مجھے آسرا دے رہے تھے کہ یار 2013 کا الیکشن تو وہ ہار گئے تھے, بیسیکلی 13 کا ہار گئے تھے, اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے. اور میرا ایک اس کو بہت یہ ریس اگینسٹ ٹائم, وہ آلموسٹ تھاٹ کہ جیت گیا, گر بھی گیا تھا. نہیں بہت ڈیلوژنل ہے, یہ تو کہہ رہا تھا کہ دس از مائی برتھ رائٹ, مطلب میں نے تو بننا ہی ہے, میں نے تو بننا ہی ہے. بنا کنوکشن ہوتا ہے, اور بنا, لیکن چلو بنا, لیکن لیٹ, لیکن بنا پھر بھی. ہاں بنا کنوکشن, اسی لیے تو ہی کانٹ گیٹ اوور اٹ نا. وہ جو 2 جھنڈے پیچھے لگائے ہوتے ہیں پرائم منسٹر آفس والے, میں نے کہا کہ کتاب میں کبھی ذکر نہیں ہوا کہ وہ نہیں ہو رہا نا اس سے, کہ وہ سیلف ڈسٹرکشن اس لیے اتنی زیادہ اس نے کی ہے کہ اس سے صرف صبر نہیں ہو رہا تھا کہ الیکشن پھر سے ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ مجھے نکالا کیوں, مطلب دس از مائی رائٹ, تم لوگ مجھے سرو کرتے ہو بادشاہ سلامت کو. مجھے کیوں نکالا کا جو ایک بنا نیریٹو اباؤٹ نواز شریف, مجھے کیوں نکالا, اینڈ دین ایگزیکٹلی یہی ہوا اس کے ساتھ. دس از کالڈ کارما, رائٹ, اس کارما. نواز شریف یہی سمجھا تھا اس کو, ابھی جیل میں اے سی بھی چاہیے, اور نہیں نواز شریف یہی سمجھا رہا تھا, وہ بھی چاہیے. نواز شریف یہی سمجھا رہا تھا اس کو بھائی کہ بھائی ایسا نہیں کرتے, جو میرے ساتھ ہوا تیرے ساتھ بھی ہو جائے گا, ریلیکس ہو جا, میں تو یوز ہو گیا, اب تو بھی یوز ہوگا, ختم بات. لیکن اس کو نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اس نے ڈیموکریسی کو ویک کیا نا.
ان سے بات نہیں کروں گا, چور ڈاکوؤں سے یار وہ صرف اس سے بات کروں گا. موڈ میں بھی تھے, کر لیتا اس وقت بات, ویسے پتا ہے وہ تو کر لیتے بیچارے, وہ تو کرنے لگے تھے 9 مئی سے پہلے ہو جاتا نا, کہانی تو صحیح تھی. 9 مئی کے بعد مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایز اے پریشر گروپ نا بڑا زبردست ہے پی ٹی آئی. اس نے پاکستان کو بدنام اتنا کیا ہے, اور میں سلام کرتی ہوں ہمارے اوورسیز یوتھیوں کو کہ ایسے کون سے کبھی پاکستان کے لیے نہیں نکلے باہر, لیکن پاکستان کے خلاف سازش کرنے اور یو این کو لکھنے اور لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے والی جو ایک مخلوق بنائی ہے, امبیرسنگ قسم کی, آئی مین سو امبیرسنگ. یہی کام آتا ہے آپ کو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف؟ آتا یہی ہے. پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے؟ بڑی انٹرسٹنگ کنسپریسی تھیوری آئی تھی بیچ میں, یہ بھی لیڈس کی پاس سے آئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یار یو نو جو حالات آگے عمران خان کی پرائم منسٹرشپ کے بعد جو حالات ہو گئے ملک کے, میرا خیال میں جوس کا ایجنڈا ہے پاکستان کو ختم کرنے کا. یہ بندہ ہر وہ پالیسیز کر رہا ہے جس سے پاکستان ختم ہو. جوس تو بیٹھے ہیں نا. اچھا پہلے میں اس کنسپیریسی تھیوری پہ ہنستی تھی, لیکن ناؤ آئی بلیو ان اٹ. آئی بلیو ان اٹ. بات تو غلط نہیں لگ رہا تھا, because everything he was doing was actually going against us. It is. ہم کہتے تھے کسی جاہل والا, یار کیا جاہل ہے اس ملک کو ویسی تباہ ہوا ہے ملک. یہودی کو چاہیے کچھ نہ کرے, میں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. ہم خود ہی اوکے, آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, آپ ابھی ڈیٹ میں, اور وہ ڈیٹ کیوں اس آدمی نے اتنا, اس نے تو خودکشی کرنی تھی, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا, اس نے تو سب سے زیادہ قرضہ لے لیا. مطلب ایک آدمی واکنگ کانٹرڈکشن ہے. اور اس کی جو کلٹ ہے جو باہر رہتے ہیں, جو یہاں پہ تب آتے ہیں جب انہوں نے جائیدادیں بیچنی ہوتی ہیں, اس کے بعد اس یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی اپنے ماں باپ کے لیے اگر تم دوائیوں کے پیسے کیسے, ہاؤ کین یو سے کہ ہم اس ملک کو پیسے بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز بند کر دیں گے, مطلب اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہو. 50 لاکھ نوکریاں اور 1 کروڑ گھر, اور 1 کروڑ گھر, اور کیا تھا وہ سائیکل اور یہ سب. ہاں سائیکل میں جاؤں گا, یونیورسٹی بناؤں گا, دیواریں توڑ دوں گا, پروٹوکول کلچر ختم کروں گا, ختم کروں گا. بڑھ گیا اس زمانے میں, اور کرپشن بھی بڑھ گئی تھی. کرپشن 10 دن میں ختم کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ جب وہ آیا, وہ تم نے سکھایا تھا 10 دن والی بات. اچھا یہ میں کتاب میں, بائی دا وے کتاب میں ایک اور تم نے سکھا دیا اس کو 10 دن بعد, سکھا دیا 30 دن میں ختم کر دوں گا. اس کی آگے ہی ہو گئی اب کہ یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. پہلے میں نے کہا دیکھو تم یہ, جب کوئی تم سے یہ سوال کرتا ہے کرپشن, بولو جب کرپشن ہوگی ہی نہیں تو وہ کم آٹومیٹکلی ہو جائے گی نا. پھر اس نے کہا او یہ بڑا اچھا جواب ہے, یہ صحیح ہے. تو میں کرپشن ختم, میں ایز ان کرپشن جب کروں گا ہی نہیں, میں خود نہیں کروں گا, تو وہ آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گی. 50% آدھا تو میں نے ختم کر دیا, اور جو باقی لوگ ان کو پکڑ لیں. چور ڈاکو ریحام خان کی کتاب لکھی, ان کو فائدہ ہوا لائف میں, مجھے تو لگتا ہے. ریحام خان کی کتاب آپ کی کتاب سے کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا, سوال یہ میرا. کس کو؟ آپ کو نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ خدا نہ خواستہ کل کو یہ پھر آ گئے. بالکل ہو سکتا ہے, یہ پھر آ گئے, پھر الیکشن جیت نہیں. اس کتاب میں نہیں ایسا کوئی, ریحام خان کی کتاب میں تھا دالیں مل رہا ہے اپنے پر, کیا ڈرامے کر رہا ہے, اس میں تھا نا. نہیں وہ نہیں تھا, وہ تو بعد میں تیسری شادی کیا لکھا تھا اس نے, حمزہ عباسی. اچھا میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے. نہیں, I went through bits and pieces, مجھے پوری ملی نہیں, لیکن میں ٹیل یو اس میں مجھے پتہ ہے کیا چیز بری لگی اس کتاب کی. وہ خود اتنی پائس بن گئی ریحام خان, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ you cannot just at that age you cannot no especially marriage, especially something like marriage. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنا بلنٹ آدمی ہے, وہ اتنا انفلٹرڈ ہے, اتنا بریزن ہے, آپ کیسے نہیں ایزیوم کر سکتے کہ آپ خود بھی تو کہ وہ آپ خود کی کوئی کچھ, جیسے میں نے اپنی بڑی اس میں چیزیں شیئر کی ہیں, اینڈ ویری پرسنل. ہاؤ کین یو, وہ اس طرح میں نے جو کچھ ایکسرٹس, سوری ود آل ڈیو ریسپیکٹ ریحام, بٹ آئی ایم سو سوری, ڈسکلیمر کے ساتھ, یو نو یو کانٹ, جب جو نریٹر ہوتا ہے, جو اسٹوری ٹیلر ہوتا ہے نا, جب وہ اپنے آپ کو بالکل ایسے کر دیتا ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اور اس ایج میں I'm so sorry, especially when you're somebody's wife, innocence, it's hard to say that you do not وہ گورے سے کرتے ہیں. مطلب شادی کے بعد سیلیبریٹیز وہاں کے وہ لکھواتے ہیں کہ بھائی ایک نہیں, یہاں تو پری نپ وغیرہ تو نہیں ہوتا نا. نہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کانٹریکچوئل بھی ہوتا ہے وہ صحیح میں ٹام کروز اینڈ کیٹی ہومز کا ایک چیز بتانا. نہیں ان کا تو وہ ایک اور چیز ہے نا, سائنٹولوجسٹ, ان کا ایک اور اینگل ہے, وہ بھی تو کلٹ ہے نا, وہ تو ایک کلٹ میں, تو کلٹس دے آپریٹ ڈفرنٹلی. تو سوال وہی ہے کہ اس کو تو فائدہ ہوا تھا, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. نہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں, فائدہ نہیں چاہیے. نہیں فائدہ, دیکھیں میری کتھارسس تھی, اور میرے اندر وہ جو میرے کچھ ایشوز ہیں وہ اب جا کے آئی تھنک وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گئے, میرے اپنے ہیلنگ کے لیے, یا میرے انسٹیڈ آف کربنگ بچوں کے ہوتے ہیں چائلڈ ابیوز وغیرہ, وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی ہیلنگ صرف ایک چیز میں ہے. کتاب لکھنے کے بعد ہیلنگ ہوئی ہے. ہاں کتھارسس بہت ہوا, ایون ان 2014 وہ پبلش نہیں ہوئی, لیکن اٹ ریئلی ہیلپ می کوپ ود اے لاٹ آف تھنگس. اس تھریٹس کیا تھے جب آپ نے بھیجی کتاب, اور ان کو بھیجی بقول آپ کی, آپ نے دی ان کو PDF ہی دیا تھا آپ نے بھی ان کو,
وہ تو میں واپس جب آئی تھی نا پھر یہاں پہ ہماری انڈسٹری میں آپ کو پتہ ہے نا ایسے مراسی وغیرہ ہیں جو یہ بڑا کام بڑے ایکٹیو تھے اس کے زمانے میں. تو وہ کیا کرتے تھے اگر کوئی آپ کو پوسٹ کر لے تو وہ آگے جا کے آپ سے بحث کرتے تھے اور پھر وہ پوسٹ کیا پوسٹ ہوتی تھی پھر وہ آگے جا کے ان کو بتاتے تھے ان کے لوگوں کو. پھر وہ آتے تھے اس طرح کے کہ جیسے مجھے انہوں نے فریم کرنے کی کوشش کی بلاسفیمی کے کیس میں. امیجن ہاں ایک پوسٹ کے اوپر جس ہے نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریلیجن اس کو اس طرح ٹوسٹ کیا کہ یہ تو جس بندے کی پوسٹ لگائی ہے وہ جو اینیمل رائٹس کو تو آپ کہہ رہی ہیں لیکن اصل میں وہ تو ایتھیسٹ ہے. تو اور وہ اس کو چوری لگانے والا تھا منیب بٹ. وہ کرتا منیب بٹ آپ کا بیسٹ فرینڈ. جی ہاں وہ تھا. اچھا پروڈیوسر میں کیا تھا کون سے پروڈیوسر کا ذکر کر رہی تھی آپ؟ یار یہ وہی پروڈیوسر ہیں جو بڑے مشہور تھے. مشہور تو ہو گئے تھے ایک ٹائم پہ بٹ دین وہ بہت ہی اپناک. انہوں نے وہی پروڈیوسر ہے جس کا سب سے پہلے عائشہ خان نے ذکر کیا تھا. انہوں نے عائشہ خان جس نے عائشہ خان کو ہراس کیا تھا. انہوں نے بڑی لڑکیوں بہت ایکسپلوئٹ بہت ایکٹریسز کسی کے میاں بھی تھے وہ مشہور خاتون کے. پروڈیوسر رائٹر ڈائریکٹر کیا ہے؟ نہیں جسٹ پروڈیوسر. ہی واز جسٹ اے پروڈیوسر. تو جس چینل کے ساتھ وہ کام بھی کر رہے تھے نا اس چینل کو سب کچھ پتا تھا کہ وہ کس طرح ایکٹریسز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کس طرح وہ کرتے ہیں تھریٹن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اس وجہ سے اس کو نہیں نکالا. انہوں نے تب نکالا جب ان کی ریٹنگز وغیرہ کم ہونے لگی اور ان کے وہ کانچے وانچے جو تھے نا پکڑے گئے. اس بات پہ کبھی ان کو نہیں نکالا کہ کیوں ساری بڑی ایکٹریسز جب بن جاتی ہیں وہ اس ہمارے چینل کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتی. آپ کو کیا آفر کیا؟ نہیں آفر تو کچھ نہیں کیا. وہ تو تھریٹن ہراسمنٹ تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. وہ تو ایک تھریٹننگ ہوتا تھا نا کہ کام کرنا ہے کرو اور پھر دیکھو چپ چاپ میری بکواس سنو یا بیٹھو. تم یہ بول رہی ہو تو جی میں خود تھا میں تو آرکائیو کھل گئی پروڈیوسرز کی. اچھا خیر پھر نہیں وہ ابھی ریسنٹلی 2-3 سال پہلے جس کو نکالا تھا. میں آپ کو بتا رہی ہوں عائشہ خان نے سب سے پہلے اس کا نام لیا تھا کچھ سال پہلے. نہیں وہ آپ دیکھ لیں گے اس نے بتایا تھا سب کو وہ کون ہے اور وہ کس طرح the way he harassed women جس طرح ایکسپلوئٹ کیا اور کس طرح پھر وہ بیچاری جب ونس دے میڈ اٹ انہیں نے جو انٹروڈیوس کرائی تھی وہ پھر کبھی اس کے ساتھ کام نہیں کیا. پھر جب چینل کو نقصان پہنچنے لگا فائنینشلی اونلی مورالٹی پہ ان کو کوئی نہیں تھا. ان کو سب کچھ پتا تھا what he was doing but they never اور وہ اتنا بلیٹنٹ تھا اور اتنا اوپن تھا وہ اس آدمی کی وہ جو یہ وہ ہے نا جو آپ نے لکھا ہے کہ when you were like down and out of the industry he offered you then I just left. I said this is what it has come to then I think it's better. اچھا بالکل ہی اوپن آفر تھی کہ مطلب یہ کرنا ہے. اس نے تو باقاعدہ عائشہ خان کو تھریٹن کیا تھا فون پہ گالیاں دی تھی کہ ابھی میرے آفس آؤ and she's the next day she told everybody she said ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی ہم نے بھی بہت دیکھا ہے بٹ یہ آدمی تو کسی لمٹ میں نہیں ہوتا. باقاعدہ گالیاں دے کے تھریٹن کیا تھا and she came out and she said کہ اس نے اس طرح سے مجھے کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون ہے بیکاز شی سیئنگ پروڈیوسر تو بہت سارے ہیں یار. ہے ایک چھوٹا سا بونا جو دن کے ٹائم پہ ٹون ہوتا ہے. بونے تو کافی ہیں. وہ نہیں کیا ایئر وائی کا ذکر تو نہیں کر رہی. نہیں ایئر وائی میں کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس مجھے نہیں ہوا ایئر وائی میں. آئی ٹیل یو بیکاز ان کا کلچر اتنا ویسا نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ یو آلسو مینشنڈ ویڈیو میکر بیک ان دی ڈے. وہ تو اسٹوپڈ ہٹ آن. ہاں دیٹ واز نتھنگ. اور کا تھا آپ کا جاوید فاضل کا آپ نے بتایا تھا. وہ تو بیچارے بڑے اچھے تھے. آپ کو لگتا نہیں آپ کی کتاب کے بعد اور بھی لڑکیاں آ کے پھر یہ سنت سٹارٹ کر دیں گی تو کتاب نہیں لکھیں گی وہ ٹویٹ کر دیں گی ایک میکسیمم. بہت ڈر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ نے اگر میری بک لانچ دیکھی اس میں ایک بیچاری لڑکی کا ذکر کیا جس کے ساتھ بہت ہی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوا ہے. ذکر صحافی نے میں ان کو جانتی ہوں. شی از گون تھرو اے لاٹ یار. وہ بہت ہی اس کے چلی گئی ہیں وہ جو لڑکی تھی جو باہر چلی گئی. جی وہ تو باقاعدہ اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہے نا. مجھے پتہ ہے ان کا. وہ کہتی ہے اللہ نہ کرے میرا نام آئے. میں نے کہا آپ ایسا کرو خدا. نہیں not at all. No very good girl, very good family. It's too traumatizing, you know. اس طرح کی چیز ہو نا. ابھی میں اس میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کس کب سے گزر رہی ہوگی کہ خدا نہ خاصا میری فیملی کا نام نہ آ جائے میرا نام نہ آ جائے. تو نہیں ہوتے یار. نہیں ہر کوئی. میں نے لکھی ہے اگر اپنی کتھارسس میں نے بڑی چیزیں دیکھی ہیں. بڑی چیز میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ یار ایک ڈسپلن کے لیے ترستے ہوئے. کتاب کے مطابق عمران نے آپ کو کسی عادت پہ لگا بھی دیا تھا. نہیں لگا. کوشش کرتے رہے. یہ میں تو کہہ رہی ہوں نا میری ان کے جو شوق تھے نا نہیں لگا. اس نے کہا میں مجھے انزائٹی اٹیک ہوتا ہے وہ جس ٹرو ہو جاتا ہے. میں نے پھر اس وقت پھر میرے بھائی کا بھی سیکھ تھا. اس وقت میں بہت ہی ڈرتی تھی ان چیزوں میں. وہ تو بعد میں آگے پھر مجھے اتنا ڈر ور نہیں لگا تھا نا کہ یہ چلو ٹھیک ہے. اس وقت مجھے بہت ڈرتی تھی. اچھا پاکستانی معاشرے میں تو یہ ہوگا نا کہ عورت ہی خراب تھی. عورت نہیں وہ کنوینئنٹ ہے نا کیونکہ آپ جب اس کے لیے کچھ بھی آپ اگر آپ جب یہ نیریٹو
آپ جب نہیں کہاں برا ہے, آپ کا تو یہ آئیڈل ہے, آپ کا تو ہیرو ہے, آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس سے اچھا آدمی نہیں ہے دنیا میں. ایک دم سے لڑکی آگے کیوں برائی کر رہی ہے اس کی؟ جی ہمیں تو ان بابوں سے میں نے پوچھنا ہے جو وہی شہد کی بوتل پی کے سینٹرل ایشیا والے جو ہے, آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ یہ تو اتنا ایماندار ہے, یہ تو صادق اور امین ہے, آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا یہ تو ہیرو ہے. اس کی بیوی بیچاری سیاسی پریشر برداشت نہیں کر سکی جو مسلمان ہوئی تھی اس لیے گئی ہے. ہمیں تو آپ لوگوں نے یہ بتایا تھا, آپ نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا کہ یہ درندہ ہے, آپ نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا کہ اس کے پیچھے یہ ریکٹس ہیں, یہ فارم ہاؤسز ہیں, یہ میڈیا کے لوگ انوالوڈ ہیں, یہ باقاعدہ ایکٹریسز اور دوسرے لوگ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جن کو سب کو بڑے بڑے اچھے اچھے عہدے بھی ملے ہیں, پروڈیوسر بھی بن گئے ہیں آج وہ, اور آج می ٹو کیمپینز بھی چلا رہے ہیں, اور ان پہ ان کو اچھی خاصی فنڈنگ بھی مل جاتی ہے. ہاں یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی بڑا اچھا ہے, فنڈنگ بھی مل جاتی ہے, اور اپنا بھی نام پہلے اپنا کام کراؤ, پہلے خود پھوپ جا کے می ٹو کرو, پہلے می ٹو کرو, پھر می ٹو ہیش ٹیگ کرو, پھر اس کا می ٹو ہیش ٹیگ کرو, بولو کہ کتنے بڑے لوگ ہیں. سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور ان کو یہ چیز انکمفرٹیبل لگتی ہے. آپ نے وہ آئینہ دکھایا ہے بیسیکلی لوگوں کو جو ان کو انکمفرٹیبل کرتا ہے. اچھا, so we're going to wrap it up now. I want to ask this question کہ your mother's trauma, your childhood my brother molestation, again, and your my brother's brother trauma, 2.5 سال نے کیسے ڈسٹرب کیا؟ اس کا جو وہ اس کے ساتھ کہتے ہیں نا گلٹی بائی ایسوسیشن, وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا وہ ہو گیا کہ, اور اوپر سے اس کی جو باتیں ہوتی تھی نا یہ تو پروفیشن ہی برا ہے, اور وہ پروفیشن پھر میں جاتی تھی وہ چیزیں دیکھتی تھی, گھر کی طرف سے ریزسٹنس ہوتا تھا, سو آئی بیکیم ویری کنفیوزڈ, and he would always say and I really started neglected and he would say کہ تم اچھے پروفیشن میں نہیں ہو. Yeah, he kept telling me کہ so was he offering you a better place, a job, whatever? Nothing of that sort, not even the, you know, but I used to be like chalo when he comes into power things will get better for the profession. No, for the whole country and everything. تو یہ تو ہم سب کی امید بھی تھی, یہ امید یہ سب کی تھی, یہ تو صرف میری نہیں تھی نا. تو پھر وہ بھی ایک بڑا ایک ڈسلوژنمنٹ ہوتا ہے کہ آپ دوستی بھی ہو اور آپ کو یہ ہو کہ چلو یہ آئے گا تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور میری وہ جو پھر میری وہ the toll it took on me, all of this, it really broke me. وہ یہی پروڈیوسر ٹائپ لوگ, یہ سارے وہ ریکٹ, وہ why couldn't you tell the racket, because ان کا کچھ no they're very powerful people, these are very powerful people. تو پھر ان سے آپ نے اس کے بعد کیا ہوا, کیا میرا کریئر تو بڑھ گیا نا اس کے بعد, جب میں ان کے پاس پھر نہیں گئی. اس کے بعد بولا کسی پاورفل لوگوں کو یار مجھے کوئی ڈھنگ کا پروگرام ہی دلوا دو کسی جگہ پہ, میں نہیں اتنی عقل ہوتی تو آج یہ اس کے بارے میں تو نہیں پاورفل کہہ رہے کام ہی صحیح نہیں ہے. ہاں وہ کہہ رہے کام ہی صحیح نہیں ہے, وہ صرف اپنے لوگوں کو جو سمجھ آتی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں نا, جو آپ دیکھتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں, پروڈیوسر کہاں سے بنتے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ جو پاورفل لوگ ہیں نا, they only protect people like themselves and they only want people like themselves. اچھا یہ بتائیں اس کتاب کے بعد خان صاحب کو کتنا مزید ڈیمیج ہو گیا اور مزید نہیں, خان صاحب کو کہ جو کلٹ وغیرہ ہے مجھے نہیں پتا ان کو فرق پڑے گا یا ان کو کوئی ڈیمیج ہوگا, لیکن یہ لوگوں کے لیے سوچنے والا ٹائم ہے کہ آپ چلیں میری کتاب کو چھوڑ دیں, آپ اس ملک کی اچھائی چاہ رہے ہیں, یا آپ کو صرف جو بندہ آپ کا کرش ہے یا آپ کو اس کی ہینڈسم لگتا ہے, آپ کو صرف وہ بندہ چاہیے کیونکہ ڈی چوک میں انٹرٹینمنٹ بہت اچھی ہوتی تھی. یہ ان کے لیے سوال ہے, یہ سوال انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ یہ میرے لیے یا آپ کے لیے صرف اسفر کے لیے نہیں ہے یہ ساری ڈسکشن. نہیں یہ تو عوام کے لیے, یہ عوام کے لیے, ان کو سوچنا چاہیے. اس کے بندے ہیں جو اس کے کلٹ فالوورز ہیں, بھکت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تو باقی جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں, تم اس کی برائی کر رہے ہو. بالکل اس سے بہت بہتر ہے, بولو اس سے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. میں تو کہتی ہوں میں ووٹ کروں, میں نے نہیں کرنا, لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ہے نا یہ انہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائیں, ایک عمرانڈوستان بنائیں, وہ پاکستان سے پھر آپ باہر چلے جائیں. یہ پاکستان ہے, یہ ہمارا ملک ہے, اور اس کو مجھے کسی نے بڑی اچھی ایڈوائس دی تھی کہ آئی ریئلی لائک دس, کہ جب آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں ووٹ کریں نا, آپ یہ نہ مت دیکھیں کہ کون سی پارٹی ہے کون سی نہیں, آپ دیکھیں کہ کون سا سب سے اچھا کینڈیڈیٹ کون سا ہے آپ کی کنسٹیچوئنسی سے. نہیں آپ دیکھیں آپ پیارا کون سا اس کو دے دیں, آپ ہینڈسم کون سا, ہاٹ کون ہے, ہاٹ بندے کو دے دیں, آپ ہاٹ بندے کو دے دیں. ہم نے تو یہ کیا زندگی میں, تو پھر ساروں کو ہمارے اندر بھی کوئی فالٹ تھا, سب مردوں کی پاکستان کی ہمیں پسند آیا بیکاز کرکٹ ہماری ہمارے لیے تو قربانیاں دی, یہ چیزیں تھیں. حالانکہ ہاکی میں ہم جیت رہے تھے اتنے سارے ورلڈ کپ, اولمپک گیمز, ہاکی میں کوئی ہینڈسم نہیں تھا. ہاکی میں کیا ہینڈسم ہوں گے, جہانگیر خان ورلڈ چیمپئن ہے آج تک, 555 اس نے جیتی ہیں اکٹھے, ہینڈسم نہیں, 6 ورلڈ اوپن اور 9 برٹش اوپن, اس کو نہیں مان رہے, اس کو نہیں مان رہے.
شہباز سینئر کو شہباز سینئر کو اور پھر جب یہ لوگ کہتے ہیں نا looks don't matter, money doesn't matter, oh بھائی اور ہم we are the most shallow people in the world. not us. ہم حسن پرست قوم ہے. شکل اچھی ہو تو کم کچھ بھی کرنے کو راضی ہیں قسم سے. لیکن دیکھیں ریحام خان شکل اچھی تھی, اس کو پھر بھی مار پڑ گئی کیونکہ خان صاحب اس سے زیادہ پیارے تھے. ہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں میل سیکس سمبلز ڈو مچ بیٹر. شاہ رخ وغیرہ کو دیکھ لیں, دے اسٹل ڈوئنگ ویری ویل. 30 سال تک ہیرو آتا ہے, ہیروئن 3 سال میں ختم ہو جاتی ہے. there you go. تو آخر لیڈیز اینڈ جینٹس اینڈ میں ہاں پلیز کلوزنگ کر میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایونچولی جو آپ کا لب لباب لاسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے ان کو حکومت میں دیکھا تب آپ اور سڑ گئیں کہ اور بھی سڑ گئی. میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ نہیں پرفارم کرے گا. آپ نے یہ کتاب روک لی تھی, نہیں ڈکٹیٹرشپ اور ایول. میں کہتی ہوں پاکستان کو اتنا نقصان دیکھا جب انہوں نے دیکھا تو پھر ہوئی ہے مانی. ابھی میں تمہیں بات بتاؤں, یہ ابھی جو بھی ہے نا, ہی 72 ایئرز اولڈ. اللہ جانے اس کی کتنی زندگی ہے, کہاں اپنے بچوں کے ساتھ گزارے. اگر اس کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا ہے نا, وہ یہ سوچتا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں اور یہ نہ کروں جو میں بھی کر رہا ہوں. یہ چھوڑ دیتے, یہ کچھ بھی کر لیتے, اپنا احتساب کرتے یا اپنا ٹائم جو پروسیس ہے نا اس کے ساتھ چلتے, اس ملک کا بھلا سوچتے. they have just taken a step back. لیکن میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ جب کوئی مرا ہوا ہوتا ہے, گرا ہوا ہوتا ہے, تو اس سے لڑنے کا مزہ نہیں آتا. مجھے تو زندگی میں میرے اصول یہ ہے کہ جب خان صاحب بالکل فلاپ آدمی تھے تو ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے, مطلب ویسے تو بہت بڑے دیوتا تھے, جیسی وہ پاور میں ہم نے کہا سائڈ میں نکلو. نیٹ فلکس کی کچھ بڑی اچھی ہارر فلمیں دیکھو, اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے, ڈریکولا مر گیا ہے, وہ ڈریکولا پھر سے زندہ ہوتا ہے, وہ پھر سے مزید زومبیز بناتا ہے. میں تھوڑا سا سمپتھی, باقی سب چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی. نہیں یہ میری بات اب نہیں ہے, میں I don't care for him honestly. میرا اس کے ساتھ کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. I don't generally but the unfortunate part is that he is in power, these people are in power, those rackets come in power. That's the best. That's گن سٹارٹ ہوئی ہے. گن سٹارٹ ہوئی تھی ساری, واپس آ جائے گا اس کو بنا دیں. وہی لوگ ہیں, وہی لوگ آ جائیں گے. You never know کو بنائیں گے. نہیں مسئلہ یہ اس کو اتنا اس کی اتنی ایلیویشن جو ابھی تک ہے نا, اس میں اس کے اوپوننٹس کا بہت بڑے کنٹریبیوشن ہے اگر تم اس طرح اسٹڈی کرو, کیونکہ وہ بالکل کچھ کرتے نہیں ہیں. ہاں, اور لوگوں کا جو غصہ ہے نا, جو ان سے جو نفرت ہے یا ان پہ غصہ ہے نا, وہ پھر اس کو سپورٹ میں نکال آتا ہے یا اس کی سمپتھی میں بھی جا رہا ہے. This is the reason why تو میں اسی لیے ان کو ووٹ اس لیے نہیں دیتی کہ you people have given them this much space. مجھے لیکن ایک فالٹ جو نظر آتا ہے پورے سسٹم میں, جو کہانی جو 5-6 سال پہلے اسٹارٹ ہوئی, اس سے پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا کبھی بھی, یعنی کہ حکومت میں اسٹارٹ ہوئی تھی. یہ جو لیک ویڈیوز, لیک آڈیوز, یہ گند کس نے شروع کیا ہے؟ جب زبیر عمر کی اسٹارٹ ہوئی, نہیں بلیک میلنگ ویڈیو طیبہ گل کا وہ دیکھ لو, نیب والا سارا دیکھ لو, زبیر عمر کا دیکھ لو, صحیح نا, وہاں سے گیم اسٹارٹ ہوئی ہے. اب سب ننگے ہو گئے ہیں. تو وہی میں کہتی ہوں نا, مانی آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں مجھ سے ایتھکس کی بات کری تھی. یہ لوگ یہ ایتھکس کے قابل ہے, یہ نہیں ہے قابل. انہوں نے اس ملک میں یہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ لیکڈ ویڈیو, یہ گندا کلچر یہ لے کے آئے ہیں. لیکن آپ کو یہ پھر کہیں گے آپ پلانٹڈ ہیں, اور وہ بھی پلانٹڈ تھی, آپ بھی پلانٹڈ ہیں, اور ایک اور بھی آئے گی اس کو بھی پلانٹڈ کہیں گے. نہیں, یہ کوئی بھی ان کے خلاف کچھ بھی کہے وہ پلانٹڈ ہوتا ہے. اور کوئی بھی دنیا کا غلیظ سے غلیظ انسان, غلیظ سے غلیظ کیریکٹر ہوگا, ان کی وہ کلٹ کا حصہ بنے گے نا, ان کا اوتھ لیں گے, وہ اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے, وہ پی ٹی آئی, آپ نے یہ کہتے ہیں پبلسٹی, آپ پی ٹی آئی کی سپورٹ کریں, آپ کو اس سے زیادہ پبلسٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ایک بہت ہی ہارٹ بریکنگ میسج آیا کوئٹہ سے ایک لڑکی کا, ابھی کچھ ہی دنوں میں, کتاب کے بعد. انہوں نے مجھے کہا آپ سے ایک ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ سے ایک سوال پوچھا, آپ نے کتاب کیوں لکھی؟ میں نے کہا نہیں, بٹ اس کا پوائنٹ آف ویو دیکھو. اب میں سمجھ سکتی ہوں, میں کوئٹہ سے, میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ ماحول میں اس گھٹن میں اس نے مجھے یہ بات کیوں کی ہے. دس از سو ہارٹ بریکنگ. کہتی ہے پہلی بات تو یہ, آپ نے تو ایک شخص کا نام لیا, ایک دو لوگوں کا نام لیا. میں نے کہا اپنی زندگی کے بارے میں کیا, میرے اوبیسلی پوری دنیا سے تو نہیں ملاقات نا. تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو سارے ایسے ہیں مرد, آپ اور جو بھی عورتیں بھی ہیں نا وہ بھی بس ایسی ہیں. اب اگر آپ ان کو بھی بچانے کی, یا ان کو بھی کوئی اپنی میسج دے رہی ہیں کہ شاید میری زندگی میں مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں یا کچھ ہوا ہو, یا اپنا خیال رکھنا, انڈسٹری ایسی ہے کچھ ہے, کیوں اپنی زندگی وہ کر رہی ہیں. اب ہم کہتی ہیں ہمارے لیے, کہتی ہیں وی ڈومڈ, کہتی ہیں ہمارا کچھ نہیں ہونا, ہمارے نہ کچھ کوئی نہ ہمارا کچھ ہونا ہے. آپ all hope I'm telling you that I have a voice message میں سناؤ تمہیں, you break your heart. کہتی ہے نہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کی رکھی, آپ نے تو ایک آدمی کا نام لیا, یہاں تو سارے ایسے ہیں, اور یہاں پہ عورتیں بھی ایسی ہیں, آپ کسی سے کوئی بھی بات کر لیں. کہتی ہے آپ نے کیوں اپنی لائف کو کیوں خامخواہ خطرے میں ڈال رہی ہیں, ہمارا کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا. کہتی ہے کچھ نہیں ہونا ہمارا,
Yeah, it's so true. वैसे पूरा मुल्क का ये हाल है. ये मैसेज दैट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग फ्रॉम ये जो गलती इमरान खान ने की हाजरा से दोस्ती करके, वो इन्होंने बहुत सारी गलतियां सर की हुई हैं. हमने भी की नहीं है. हमने भी की हुई हाजरा से दोस्ती करके नहीं, लेकिन हाजरा टाइप बहुत सारी और लड़कियां हैं. एक को बंदी आ जाएगी बोलेगी आपने मुझे. नहीं, लेकिन क्या हम पॉलिटिक्स में हैं? नहीं, आप पॉलिटिक्स में भी नहीं है, आप अपने आप कल कल्ट कहाँ में भी होंगे नहीं आपको है नहीं ना. पता ना. मैं तो हूँगा. Like he didn't know. मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हम as ordinary people, normal people who are not in governance, who are not हाजरा, लेकिन ये गलत बड़े flawed होंगे, flawed होंगे. बताऊँ क्यों? क्योंकि ये जो किताब पे किताब आ रही है ना, ये फिर उधर भी आएगी. उनकी भी 2 किताबें आएंगी. तुम्हें क्या लगता है अगर होती तो वो निकाल ना लेते अकाबे पे वकाबे पे? नहीं, वो ज़्यादा शरीफ पे आ जाएगी किताब. these guys in PTI got more action than the other guys. the other guys don't get action ही कोई नहीं है. उनका एक्शन ही नहीं है ना. वरना पीपल्स पार्टी पे आप लिख सकते हैं बड़ा एक्शन है, लेकिन वो चिल है, वो चिल है. वो पीपल्स पार्टी में सबसे अच्छी पार्टी लगती है कि वो चिल है. वो कहते हैं यार हम सब ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, रात को गाने भी सुनते हैं, नॉर्मल है ना, गाने भी सुनते हैं, और आप करप्शन भी करेंगे. और कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई हर्ज नहीं है गाने सुनने में ना नाचने में. मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये औरतों को इस तरह सड़कों पे एज अ बेट इस्तेमाल करना ना, that's not nice. और मैं इसीलिए कहती हूँ प्लीज डू whatever you want, wear whatever you want, but in your secure environment. और वो नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इमरान खान कर रहा था सही कर रहा था, लेकिन वो जो रियासत मदीना वाला मंजन था ना, वो सही नहीं. वो ऑफ था. वो ना करता तो फिर सही बाकी सब चल जाता. इस्लामी टच कहता है रॉकस्टार बनो, पार्टी करो और जाओ मेहनत करो. इतनी मुनाफिक इतना झूठ. ये रॉकस्टार बनो जो है ना, ये गांव बन्नू में ना बंदा नहीं उसको वोट देने लगा इस बात पे. रॉकस्टार बनो. हाँ, वो तो कहेगा मदीना की रियासत में वोट देता हूँ. तो उसको तो अवाम, उसको एक अवामी मंजन चाहिए. अवामी मंजन यही है. सब पहले करता था, मैं अब तो नहीं हूँ ऐसा. ये तो कहा उसने हमेशा ये बोलता था. उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं ऐसा नहीं कहता. पहले बहुत सी चीजें हुई हैं. एनीवे, ये चलता रहेगा. ये तो हम बैठे हुए बातें करी जा रहे हैं. अच्छा, ये आपने देखा एक बहुत ही कैंडिड सा 3 दोस्त बैठ के बातें कर रहे थे. हमने कैमरे का आफ्टर वाइल ख्याल करना बंद ही कर दिया. देखना था. हाँ वही ना, हमने तो देखा ही नहीं. बट आई थिंक वी हैड अ नाइस चिल्ड्रन चैट. यस, आई हैड अ वेरी गुड चैट. है ना, मज़ा आया. वी काइंड ऑफ वेंटेड आवर, हमारी ये फीलिंग्स हैं, हमारी ये इमोशंस हैं, हमारी ये सोचें हैं. बट दैट डजंट मीन कि हम इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते. जो हम बोल रहे हैं वो वी आर ओपन पीपल एंड वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी. और हमने जो बोला है वो सच है, और जो हमने फील किया हमने बोल दिया. So whether you like it or you comment badly or you're इमरान खान का भक्त or not doesn't matter. आपने हमारे व्यूज़ देखे, गुड, थैंक यू वेरी मच. नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच. और किताब में अगर आप इमरान खान को देखेंगे तो आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे. यार ये तो हमारी तरह का लौंडा है यार, ये तो चल आदमी है. And I tell you कि हाजरा की किताब में बुराई कोई नहीं. बुराई नहीं है, इमरान खान की बुराई नहीं है. Anyway, हाजरा, great book, great stuff. Good talking to you. Nice seeing you after a long time. Same here यार, मजा आया आज. Signing off. Goodbye. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़.